الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم عزیزو بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے کہ آدمی محنت کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، کہ دنیا محنت کی جائے، گزرگاہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ محنت کی جا ہے، تماشا نہیں، کہ محنت کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے، آرام نہیں ہے. آرام کی جگہ قبر ہے، کہ قبر آرام کی جگہ ہے، سونے کی جگہ ہے. آدمی سوئے گا، کہا جائے گا نم نومۃ العروس، جیسا پہلی رات کو دلہن سوتی ہے ایسے سوئے گا، کہ سونے کی جگہ قبر ہے، اور عیش کی جگہ، خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ یہ آخرت ہے، جنت ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ عیش کی جگہ کون؟ کہ جنت ہے، آخرت ہے. قبر سونے کی جگہ ہے، نیند پورا کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت خواہشات پورا کرنے کی جگہ ہے، عیش کی جگہ ہے. اور دنیا محنت کی جائے، کہ یہاں محنت کے لیے آئے، کہ محنت کے ذریعے ذمہ داریوں کو پورا کرنا. میں اور آپ ہم سب ذمہ دار ہیں، اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، اللہ نے ذمہ داری دی ہے. اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، کہ ذمہ داری کا حق ادا کرو. جو میں نے ذمہ دار بنایا ہے وہ اجتباکم، میں نے چنا ہے، ذمہ دار بنایا ہے. کہ حضور کی امت میں ہونا یہ ذمہ داری کی علامت ہے، اور ہم معمولی نہیں ہیں، بڑے قیمتی ہیں، کہ سارا نظام ہمارے لیے. الدنیا خلقت لکم وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین سب جو کچھ جتنا اندر ہے سب ہمارے لیے مسخر کیا اللہ پاک نے. الدنیا خلقت لکم، سورج، چاند، ہوا، بادل، پانی، درخت سب انسان کی خدمت میں لگے ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ایسے ہمیں نہیں بنایا. کیوں؟ کس لیے؟
کہ ذمہ داری پورا کرنے کے لیے، کہ گزرگاہ نہیں ہے کہ چلو گزرگاہ ہو. وانتم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا خلقت لکم، کہ دنیا تو تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے، کہ اپنی آخرت بنانا اور دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کی آخرت بنانا، یہ بڑی ذمہ داری. اس لیے ذمہ داری پورا کرنے کی جگہ ہے، گزرگاہ نہیں ہے. کہیں غفلت میں گزر نہ جائے. ابھی ہم غفلت میں سوئے ہوئے ہیں اور زندگی کی ریل چل رہی ہے سپر فاسٹ. بچپن گیا، جوانی گئی، بڑھاپا گیا، اب کوئی اسٹیشن نہیں ہے اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بڑھاپے تک آپ پہنچو گے. ایک بچہ جاتا ہے جوان کو کہتا ہے کہ وہ جوان دھوکے میں مت رہے، میں بچپن میں چلا گیا. دیکھتے کہ نہیں کتنے بچے ماں کی گود میں آواز بھی نہیں نکلتی، اس سے پہلے چلے جاتے ہیں، آئے کھیلے چلے گئے، کچھ پہچان ہوئی چلے گئے. کہ بچہ جاتا ہے جوان کو کہتا ہے کہ دھوکے میں مت رہے، میں بچپن میں چلا گیا. ایک جوان جاتا ہے کہ جوان جوانی یعنی جانے کی ہے، رہنے کی نہیں ہے. جوانی ہے، جوانی کہ رہنے کی ہے ہی نہیں ہے. کہ بہت سارے جوان گئے، جوانی میں گئے. ابھی کورونا کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا 17 سال کا جوان، 18 سال کا جوان، دوسری لہر میں 20 سال کا، 25 سال کا جوان، بعض گھر میں 2 جوان. کہ صبح 10 بجے باپ ایک جوان کو کندھا دے کر آ رہا ہے اور عصر کے وقت دوسرے بیٹے کو کندھا دے رہا ہے، جوان بیٹا. کہ جوانی یہ جانے کی ہے. کہ جوان جا رہا ہے، بوڑھے کو کہہ رہا ہے او بڑے میاں میری داڑھی کالی تھی سفید نہیں ہوئی، میں دنیا سے چلا. ہاں کہ جانا ہے. اس لیے اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ یہ بھول بھلیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ رنگ رلیوں میں تم پھنس نہ جاؤ. تمہاری زندگی کی ٹرین چل رہی ہے اور اچانک ہم پکڑیں گے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ پاک کہتے ہیں نہ ایک سیکنڈ مؤخر نہ معجل. کہ سارے پلاننگ فیل، ساری چیزیں فیل. اس لیے اس مذاکرے سے اپنے دل کو جگانا ہے. ہاں دل کے کان سے کہ دل جاگے. ہاں اگر دل پر غفلت آئی تو پورے جسم پہ غفلت، آدمی غافل رہے گا. اس لیے بات دل سے، یہ دل سے سنی جائے، کہ اندر اترے اور سمجھ میں آئے کہ یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، رہنا نہیں ہے. یہاں کی محنت، یہاں کی جو محنت ہے یہیں ہے. مان لو کہ محنت کرتے کرتے 500 سیار کا مالک بن گیا، 1000 سیار کا میں مالک بن گیا، لیکن مجھے چھوڑنا ہے کہ میں جب جاؤں گا تو اکیلے جاؤں گا. اور اگر میں نے جو لمبی زندگی ہے ہمیشہ مجھے وہاں رہنا ہے، اگر اس کی میں نے تیاری نہیں کی تو بڑا مسئلہ ہے میرا. کہ سب سے پہلے اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم تم کو دنیا میں پریشان کر دیں گے اگر آخرت کا پروگرام نہیں ہے. کہ آخرت سارے پروگرام ہے، سارے پروگرام، بچے کے، جوانی کے، بچپن سے لے کر ایک ایک پروگرام ہے، لیکن ان سارے پروگرام میں آخرت کا پروگرام نہیں ہے. ہاں تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ معیشتاً زن کا، کہ ہم سب سے پہلے تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے، پھر اس کے بعد مسائل. نہ خدا ملا، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. کہ پھر موت آنی ہے، موت آ گئی، اب قیامت اس کی شروع ہو گئی. موت آتے ہی اس کی قیامت شروع ہو گئی. کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اللہ پاک کہتے ہیں کاش تم سمجھ جاتے کہ کہاں دھوکے میں ایسے ہی تم نے غفلت میں زندگی گزار دی. بعض مرتبہ اللہ پاک دکھا دیتے ہیں
قبر معمولی نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ قبرستان جانا چاہیے، تاکہ ابھی غفلت ہے، نشے میں آدمی چل رہا ہے، دھوکے میں چل رہا ہے، بھولا ہوا ہے، اصل پروگرام بھولا ہوا ہے کہ جس وقت دھوکہ کھولے گا اس وقت یہ روئے گا، رونا ختم ہو جائے گا، من و سماجت کرے گا، خوشامد کرے گا، اللہ سے کہے گا رب ارجعون، کہ اللہ لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ تجھے راضی کروں، یعنی آخرت کے پروگرام کی تیاری کر کے آؤں۔ اللہ پاک کہیں کلا میرے بندے، میں نے تو تجھے زندگی دی تھی، میں نے تو تجھے کیا کیا دیا تھا، کتنی نعمتیں دی تھی، ہاں کیا کیا میں نے تجھے دیا تھا، کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ پھر قبر کا عذاب جو شروع ہوگا نا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، اللہ ہم کی حفاظت فرماوے۔ ہاں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ملک کے اندر ایک ہٹا کٹا تندرست آدمی رات کے اندر نکلا تو رونے کی اور چیخنے کی آواز آ رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ کوئی پریشان ہے، اور آواز اور ایک دم درد بھری آواز آ رہی، اور اس آواز میں رونا تھا، اندر کی کڑن تھی۔ یہ بے چین ہو گیا، تلاش کرنے لگا، ادھر دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا ہے، جاتا ہے، آواز خاموش، پھر آواز آتی، پھر آواز آتی، یہاں تک کہ اسے قبرستان نظر آیا، تو اس نے دیکھا کہ قبرستان میں ہے، آواز قبرستان سے آ رہی، قبرستان کے اندر گیا، تو جیسے قبرستان میں داخل ہوا تو کونے میں سے آواز آ رہی تھی، یہ دوڑتا دوڑتا ادھر گیا، کیا دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور کچھ ہڈیاں ہیں، اور اس ہڈیوں پر بچھو بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بچھو اس کو ڈنک رہے ہیں، اور جب وہ ڈنک مارتے ہیں وہ چیختا ہے، اندر سے آواز آتی، اسے کچھ یاد نہیں رہا، اس نے بچھو کو ہٹانا چاہا، کسی چیز کے ذریعے اس نے بچھو کو ہٹانا چاہا، وہ ہٹانا تو کیا تھا کہ جیسے وہ چیز اس نے اس پر وار کی، ایک دم بچھو کدا اور اس کی طرف دوڑا، یہ گھبرا گیا، یہ باہر نکلا قبرستان سے، بھاگ رہا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے تو بچھو اس کے پیچھے پیچھے پریشان ہو گیا، دوڑ رہا ہے، دوڑتے دوڑتے آگے تالاب آ گیا، وہ تالاب کے اندر کدا، تالاب کے اندر کودتا، اس نے کہا کہ اب تو اس میں نہیں آئے گا، میں اس پار چلا جاؤں، جیسے اس پار ہوا اور اس پار باہر نکلنے گیا، اس بچھو نے پانی میں ڈنک مارا، پانی میں ڈنک مارنے کی وجہ سے اس کا جو ایک پیر اندر تھا پورا سل ہو گیا، اور جیسے کر کے وہ باہر نکل کر سیدھا وہ حکیم کے پاس گیا، حکیم نے اس کے پیر کو دیکھا، اس نے کہا کہ اس میں تو زہر ہے، یہ زہر، اب اس کا علاج تو یہ کہ پیر کٹانا پڑے گا، یہ ہے اللہ پاک دکھاتے ہیں۔ ہاں اس لیے یہ مجلسیں رسمی نہیں ہے، سن کرنے کی نہیں ہے، بیداری کی مجلس ہے، یہ سب حق ہے، موت برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، آخرت کا عذاب برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، ہاں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، سب کھل جائے گا، اس لیے حقیقت ہے، 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، ہاں اللہ دکھاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، اس لیے دل سے فیصلہ کرنا ہے، زندگی کا بڑا حصہ نکل گیا، ہاں اس لیے اللہ پاک سمجھاتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ میرے بندے کیا کر رکھا ہے تو نے، کیا کر رکھا ہے، کیا تو سمجھتا ہے کہ یہ ایسے ہی تو زندگی گزار لے گا، ہاں کہ میں نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے، خلقناکم عبثا، کہ تیرے پاس آخرت کا پروگرام ہی نہیں ہے، سارے پروگرام ہے، آخرت کا پروگرام ہی نہیں ہے، کہ آخرت کے علاوہ سارا عبث ہے، کہ سارا عبث ہے، کہ جس پروگرام میں آخرت نہیں ہے وہ عبث ہے، فحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ پاک کہتے ہیں وانکم الینا لا ترجعون، میرے بندے تو یوں سمجھ کہ تجھے لوٹنا نہیں ہے، تجھے میرے پاس آنا ہے، ہاں تو کہیں جا نہیں سکتا، کہیں چھپ نہیں سکتا،
کہیں بھاگ نہیں سکتا. اللہ اکبر, کیا پیارے انداز سے اللہ پاک چیلنج کر رہے ہیں. کیا چیلنج ہے اللہ پاک کا, یا معاشر الجن والانس, کہ اے انسانوں کی جماعت اور اے جناتوں کی جماعت, ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, کیا میرے آسمان اور زمین سے تم نکلنا چاہتے ہو تو نکلو, آزاد زندگی گزار رہے ہو تو نکلو میرے آسمان اور زمین سے. ہاں اللہ پاک کہتے ہیں فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان, نکلو نکلو, فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ پاک کہتے ہیں دیکھو نہیں نکل سکتے میری پکڑ سے, اس لیے بیدار ہونا ہے. بڑا حصہ چلا گیا. قرآن کا عجیب انداز, بڑے پیارے انداز سے اللہ پاک سمجھاتے کہ میرے بندے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, کہ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا. میں نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ میں تمہیں عذاب دوں, کہ تمہاری دنیا تنگ بناؤں. ہاں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ پاک کہتے ہیں کہ نہیں, آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. ہاں پھر آگے کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ. خبردار خبردار, دیکھو تمہارا بچپن کھیل کود میں چلا گیا, تمہاری جوانی کمپٹیشن میں چلی گئی, اور تمہارا بڑھاپا امیدوں میں چلا گیا کہ حاجی صاحب હવે તો મસ્જિદમાં આવો, કે બસ હવે છોકરાના લગ્ન થઈ જાય પછી મસ્જિદ જ છે. ارے بھائی پھر کہا بچوں کی شادی ہو جاوے, دکان ہو جاوے, یہ ہو جاوے, یہ ہو جاوے. کمثل غیث, اللہ پاک کہتے ہیں اعجب الکفار نباتو ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اللہ پاک کہتے ہیں کہ جیسے بارش ہوئی نا تو کسان کھیڑوت بہت خوش ہوئے, بیج ڈالا تھا تو بارش ہوتے ہی خوش ہوئے کہ جب تم پیدا ہوئے نا تو تمہارے گھر میں خوشیاں منائی گئی کہ بچہ آیا ہے بھائی, مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے, پینڈے تقسیم ہو رہے ہیں, مبارکباد دی جا رہی ہے کہ بھائی بچہ آیا. اور بچہ کیا کر رہا ہے, بولو نا بھائی, رو رہا ہے. ہاں کوئی بچہ آج تک ہنستا ہوا پیدا نہیں ہوا کہ جو بھی دنیا میں روتا ہوا ہے کہ بچہ رو رہا ہے اور یہ ہنس رہے سب. اوہو کمثل غیث اعجب الکفار, کہ آدمی گویا کہ بھان بھول گیا. کہ پھر کیا ہوا کہ بچپن پھر کھیل کود میں چلا گیا. بچپن کیسے چلا گیا, کھیل کود میں چلا گیا. کہ پھر کیا آ گئی کہ جوانی آ گئی, کہ پانی ڈالا اور کھیتی اگی. کہ پھر کھیتی کیا ہوئی کہ لہلہانے لگی, کہ جوانی, دیوانی, مستانی, شہوانی. ہاں کہ آدمی بھول گیا کہ موت ہے. کیا ہے, موت. ہاں اللہ ہمیں سمجھا دے, اللہ ہمیں سمجھا دے کہ موت برحق ہے, کفن میں شک ہے, کہ موت ٹلنے کی نہیں ہے. موت کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا. اگر حکومت سے ٹلتی نا تو فرعون کو نہ آتی, اگر پیسوں سے ٹلتی تو قارون کو نہ آتی, اور حکمت سے ٹلتی تو جالینوس کو نہ آتی, اور ممتا سے ٹلتی تو ماں اپنی گود میں بچوں کو مرتا ہوا نہ دیکھتی. کہ موت برحق ہے, کفن میں شک ہے. کفن ملے گا کہ نہیں ملے گا پتہ نہیں. ہاں لیکن موت, کہ موت تو تجھے پچھاڑے گی, کہ چاہے جوانی ہو. ہاں کہ پھر کیا ہوا, ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اللہ پاک کہتے ہیں کہ پھر وہ کھیتی لہلہائی اور اچانک ہم نے اس کو چورا کر دیا. ثم یکون حطاما. پھر آگے سمجھاتے وفی الآخرۃ عذاب شدید, کہ دیکھو ایسے اگر زندگی گزاری ہے تو دنیا بھی تکلیف میں گئی اور آخرت اس سے زیادہ تکلیف میں جائے گی. وفی الآخرۃ عذاب شدید, کہ وہاں کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں ہے. آدمی کہتا ہے کہ بھائی مر جاؤں گا, اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, کہ وہاں تو چین ہے ہی نہیں, وہاں تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے, نہ خدا ملا, نہ عیسیٰ علیہ السلام, نہ یہاں کہہ رہے نہ وہاں کہہ رہے. تو ایسی مجلسوں سے, دل سے بات سننے سے بیداری آتی ہے کہ ہمارا پروگرام آخرت کا ہے,
کہ اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں کہ محنت کے ذریعے اپنی آخرت کو بنائیں کہ اپنے سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بڑی ذمہ داریاں دی. کتنی ذمہ داریاں دی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, کہ سب سے پہلی ذمہ داری اپنی ذات کی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلے اپنے ذمہ کہ پہلی ذمہ داری قوا انفسکم. کہ دوسری ذمہ داری واہلیکم نارا, کہ اپنے بیوی, اپنے بچے, اپنا کنبہ, اپنا قبیلہ. ہاں. اور تیسری ذمہ داری کہ پوری امت, ایک ایک فرد جنت میں جائے, ایک ایک فرد جہنم سے بچے. یہ 3 بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی ذمہ داری دی ہے. کہ سب سے پہلی ذمہ داری کہ اپنی فکر, کہ اپنی فکر ہونی چاہیے کہ جہاں ہم ایسی مجلسوں میں, گشتوں میں, 3 دن میں, ملاقاتوں میں, سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل اپنی ذات ہے کہ اپنے اندر آخرت کا پروگرام آنا چاہیے, محنت کے ذریعے آخرت کا پروگرام. کہ سارے پروگرام کہ سکسیس ہے کہ ہر پروگرام میں آخرت ہے, کہ سارے پروگرام. ہاں, اس لیے آخرت کا پروگرام بہت آسان ہے. آخرت کا پروگرام کیا ہے؟ بہت آسان, بہت آسان. کہ کیا ہے کہ الدین یسرن, کہ زندگی میں آخرت کے پروگرام کے معنی کیا ہے کہ اپنی زندگی میں دین لے آؤ, کہ کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. آخرت بنانے کے معنی کہ مال, کہ بھائی مال چھوڑنا نہیں ہے. کہ ایسا نہیں کہ آپ مال حاصل مت کرو, نہیں. کہ مالدار جہنم میں جائے گا, کہ نہیں, کہ مالدار جنت میں جائے گا. ہاں. کہ عہدیدار کہ جنت میں جائے گا, کہ ڈگری والا کہ جنت میں جائے گا. ہاں. کہ غریب کہ جنت میں جائے گا. کہ کیا کرے گا کہ ایک جگہ دے دے, دین کو دے دے. آخرت کا پروگرام کتنا آسان ہے. اس لیے اللہ حدیث مبارک الدین یسرن, کہ دین بہت آسان. اس لیے دین کوئی چیز نہیں چھڑاتا, دین کوئی چیز چھڑاتا ہی نہیں ہے. کہ نہ مال چھڑاتا ہے, نہ ڈگری چھڑاتا ہے, نہ عہدہ چھڑاتا ہے. اس لیے ناکامی نہیں ہے. ہاں. کہ ناکامی تو دین نہ ہونے میں, کہ اگر دین نہیں ہے تو ناکام ہے. کہ آخرت کا پروگرام ہی نہیں ہے کہ تو ناکام ہے. کہ آخرت کا پروگرام نہیں, اس کے پاس دین ہی نہیں, کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ پاک کہتے ہیں کہ مزیدار زندگی بنا دیں گے. جس کی زندگی میں دین والی ہوگی مزیدار, نحيينه حیاتا طیبہ, کہ دنیا اچھی بنا دیں گے. پرابلم نہیں, مسائل نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, بھاؤ بڑھے اس کی مصیبت سے. کہ دیندار آدمی اخبار کی ہیڈنگ پڑھ کے پریشان نہیں ہوتا کہ صاحب تیل 2000 روپیہ થઈ ગયું છે, ارے 2000 روپے کے 5000 ہوئے. ہاں. کہ دین ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں. کہ دین نہیں ہے تو ساری چیزیں. اس لیے ہمارے ہر کام میں, کہ ملازم ملازمت میں, مالدار مالداری میں, عہدیدار عہدیداری میں, حکومت والا اپنے حکومت میں, تاجر اپنی تجارت میں, جوان اپنی جوانی میں, کہ ہر ایک کیا کرے, دین کی رسی کو پکڑ لے, کہ آخرت کے پروگرام کو جگہ دے دے. ہاں. پھر سارے مسئلے حل, دنیا اچھی بن جائے گی, پکی بات ہے, گارنٹی ہے. ہاں. پرماننٹ گارنٹی, لائف وارنٹی ہے. کہ پھر دین اگر ہے تو کوئی چیز خراب نہیں ہوگی, سب میں برکتیں ہوگی. ہاں. جوانی میں برکت, کاروبار میں برکت, گھر میں برکت, سب میں برکت. کہ ایک کماتا ہے 50 کھاتے ہیں, ایک کماتا ہے اور 50 کھاتے ہیں. کہ کیا ہے کہ برکت ہے. کہ گھر میں کتنے ہیں کہ 5 ہے, 5 کماتے ہیں, بیوی بھی, بچے بھی, مرد بھی, بھائی بھی, ماں باپ بھی, کہ سب کما رہے ہیں. کہ لیکن مہینہ پورا ہوتے کیا ہے, بے برکتی ہے. کہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. اب آدمی کیا سمجھتا ہے کہ مسئلہ کیسے دور ہوگا, کہ مسئلہ دور ہوگا کہ بھئی ضرورت ہے پیسے کی, پیسہ خوب بڑھاؤ. سمجھنا بات. ہاں. کہ بھئی پیسہ ہونا چاہیے, ایجوکیشن ہونا چاہیے. ہاں. ہونا چاہیے لیکن خالی نہیں. ہاں.
کہ دین کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ہاں ایک مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, اس نے ورثے میں 3 فرد کو چھوڑا. ایک بیوی تھی, ایک جوان بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. 3 آدمی. اب ورثے میں کیا چھوڑا اس نے کہ ورثے میں 19 اونٹ چھوڑے. کتنے؟ ہاں 19 اونٹ چھوڑ کے گیا. اب ہے آدمی 3. اب لڑکے کو کتنا دیا جائے گا کہ لڑکے کو آدھا دیا جائے گا, کہ بچی کو کتنا دیا جائے گا کہ کوئی ہے نہیں تو بچی کو چوتھا حصہ دیں گے. عورت آگے پیچھے کوئی نہیں, 5واں حصہ اس کو دیں گے. آدھا, چوتھا, 5واں. اب 19 کے آدھے کرو تو, ارے بولو نا, اونٹ ہے 19. ہاں کہ اب 9.5 کیسے کرنے کے کہ ایک اونٹ کو آدھا کرنے کا, کہ 2 ٹکڑے اس کے کرنے کے, کہ وہ تو پورا ختم ہو جائے گا. اور چوتھا دینا ہے پھر کہ 19 کے پھر چوتھے کرو, کہ اس کو 5واں دینا ہے کہ 19 کے 5ویں کرو. اب سب پریشان, پورے گاؤں کے بڑے بڑے چودھری, بڑے بڑے عقل مند سب بیٹھے ہیں مسئلہ حل کرنے کے لیے کہ بھائی کیسے بغیر کاٹے کیسے مسئلہ حل ہو. سارے بیٹھے کہ جیسے آج آواز لگ رہی ہے کہ بھائی مسلمان کے پاس مال ہونا چاہیے, مسلمان کے پاس عہدہ ہونا چاہیے, مسلمان کے پاس حکومت ہونی چاہیے. ہاں لیکن جتنا آج مسلمان کے پاس ہے کہ جتنا مسلمان آج پریشان ہے پہلے نہیں تھا. کہ جتنا آج مسلمان مسائل میں ہے, جس سے آج مسلمان ذلت میں ہے, کہ جتنا آج مسلمان رسوا ہے کہ پہلے نہیں تھا. ہاں اب سارا گاؤں بیٹھا ہے, سب بیٹھے. ایک آدمی ایک اونٹ لے کر آیا. اس نے دیکھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, کہ بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ جانے والا تو چلا گیا, چھوڑ گیا 19 اونٹ. اب دینا ہے ایک کو آدھا, ایک کو چوتھا, ایک کو 5واں, کیسے دے بھائی. اس نے کہا یہ تو بہت آسان ہے. کیا کہا کہ بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. کہا اچھا بھائی ہم تو پریشان ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے میں حل کر دیتا ہوں. اس نے اپنا اونٹ اندر ڈال دیا. کتنے ہو گئے؟ 20. اچھا بھائی لڑکے کو کتنا دینا ہے کہ بھائی آدھا دینا ہے. چلو 10 لڑکے کو دے دو. 10 اس کو دے دیے. کتنے بچے؟ 10 بچے. اب لڑکی کو کتنا دینا ہے کہ چوتھا حصہ دینا ہے لڑکی کو. کہ 20 کا چوتھا کتنا کہ 5. کہ 5 اونٹ جو ہے وہ لڑکی کو دے دو. کہ اچھا بھائی عورت کو کتنے دینے ہیں کہ اس کو 5واں حصہ دینا ہے. کہ بھائی 20 کا 5واں حصہ کتنا کہ 4 اونٹ. کہ 4 اونٹ عورت کو دے دو. سمجھ میں آئی بات؟ ایک اونٹ بچا لے کے چلا. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ ہاں کہ مسئلہ اصل دین کا ہے کہ کسی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے, اس میں دین کو داخل کر دو, دین کے اونٹ کو داخل کر دو. ہاں اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. ہاں کہ دین اندر داخل ہو گیا, برکتیں شروع ہو گئی. ہاں کہ پھر اچھا تاجر بنے, ہاں اچھا ڈاکٹر بنے, اچھا انجینئر بنے. ہاں پھر اس کے فضائل ہے. اللہ اکبر. کہ پھر دین ہے تو اس کے فضائل بیان کیے گئے کہ اس کی ایک ایک چیز پہ اجر. اللہ اکبر. کہ سچا تاجر ہے تو کس کے ساتھ حشر ہوگا؟ اوہو اللہ اکبر. ہاں کہ ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. کہ ہاتھ کمائی کر رہا ہے کہ الکاسب حبیب اللہ, کہ ہاتھ کی کمائی کرنے والا یہ تو اللہ کا حبیب ہے. ہاں کہ ایک ایک چیز پہ اب اجر. سمجھ میں آیا کہ اس کے پڑھنے پہ اجر. اللہ اکبر. ہاں اس کے پڑھنے پہ اجر, اس کے ایک ایک چیز پہ. کہ اب دین آ گیا, کہ دین, اب دین اس کی ترقی کرے گا, کہ اس کی دنیا بھی اچھی بنائے گا اور اس کی آخرت بھی اچھی بنائے گا. کہ دنیا بھی بھلی بنے گی اور آخرت بھی اچھی, کہ دنیا میں برکتیں ملے گی, اطمینان, سکون, راحت, سارے مسائل حل. ہاں اس لیے پہلا مطالبہ اپنا قو انفسکم کہ جہنم سے بچانے کا کیا کہ اپنے اندر پورا دین داخل کرو. کیا کرو؟ ہاں دین کو, دین کیا ہے کہ دین کس کو کہتے ہیں کہ دین 5 چیزیں ہیں. 5 چیزوں کا نام دین ہے. کہ ایمانیات, عبادات, معاشرت, معاملات اور اخلاق. یہ 5 چیزوں کا مجموعہ دین ہے اور پورے دین کا مطالبہ ہے. 2 مطالبے ہم سے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کہ پورے دین کا مطالبہ ہے
کیسا ہے؟ خالی جوز نہیں کہ چلو میں نماز پڑھ لوں، میں عمرے پہ عمرہ کروں، کہ ایک جوز ہے یہ، دین نہیں ہے. عبادت کہ تہجد گزارے کہ ایک جوز ہے. معاشرت، معاملات، اخلاق کہ معاشرے کا دین، معاملات کا دین اور اخلاق کا دین، یہ تین. ہاں کہ عبادت کے ساتھ، عبادت تو ابتدا ہے. عبادت کیا ہے؟ ابتدا ہے. کہ پھر معاشرت، پھر معاملات اور پھر اخلاق، کہ تینوں کا دین، کہ تینوں کے فرائض، کہ پورا دین اس کو کہتے ہیں کہ پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ، پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ. کہ پھر دین میں حقیقت، کہ دین میں حقیقت سے کیا مراد ہے؟ کہ دین کی 4 قسمیں ہیں چلنے والوں کی. ایک آدمی دین پہ چلتا ہے ماحول سے، کہ ماحول والا دین، جیسے رمضان کا مہینہ، عید کی نماز، کہ عید کی نماز کیا ہے؟ کہ واجب ہے. عید کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے. لیکن ماحول بنا ہوا ہے کہ کوئی آدمی گھر پہ نہیں ٹھہرے گا، سب عیدگاہ پہنچیں گے، سب جامع مسجد پہنچیں گے، سب محلے کی مسجد میں پہنچیں گے، ایک آدمی بھی گھر پہ نہیں ملے گا. کہ عید کی نماز واجب ہے. ہاں، اور 5 وقت کی نماز فرض ہے. کہ ماحول بنا ہے اس کا، کہ 5 وقت کا ماحول نہیں بنا ہے. تو وہ ماحول والا دین، کہ رمضان کا ماحول بنا ہوا ہے، ٹوپی پہننے کا ماحول بنا ہوا ہے، کہ جمعہ کے دن کرتا پائجامہ پہننے کا ماحول بنا ہوا ہے، کہ رمضان مہینے میں گھر میں ساری چیزیں ایک طرف رکھنے کا ماحول بنا ہوا ہے. کہ ماحول والا دین، کہ یہ ماحول والا دین ہے. دوسرا دین حالات والا ہے. ایک قسم یہ کہ حالات آتے ہیں تو آدمی دین پہ آتا ہے، پریشان، تکلیف، کوئی مصیبت آ گئی، گھر میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، اوہو، آدمی ایک دم فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ہاں، اس کو کہتے ہیں حالات. تیسرا عادت والا دین، کہ عادت ہوتی ہے، عادت سے چلتا ہے آدمی. کہ بھائی کیسے؟ کہ بھائی نماز کیسی عادت والی ہے، کہ نماز نفع نہیں دے رہی، اس لیے کہ نماز میں حقیقت نہیں ہے، عادت ہے. کہ نماز میں حقیقت ہوتی تو نماز تو خزانے سے لینے والی بن جاتی. کہ صحابہ اجوام کی نماز تھی کہ 2 رکعت نماز کے ذریعے، کہ 2 رکعت نماز کے ذریعے گھر میں چکی چلی، 2 رکعت نماز کے ذریعے باغ میں پانی برسا، 2 رکعت نماز کے ذریعے مردہ زندہ ہو گیا، 2 رکعت نماز کے ذریعے مریض صحت یاب. کیا حقیقت والی نماز تھی. ہاں، کہ عادت ہے، کہ زکوٰۃ کی عادت ہے، روزے کی عادت ہے، کہ روزہ سے تو تقوی پیدا ہو جائے. کہ روزے میں حقیقت نہیں ہے، لعلکم تتقون، کہ روزہ گزر گیا. ہاں، کہ روزہ لگا نہیں، کہ روزے کی میں حقیقت نہیں تھی، کہ عادت والا روزہ تھا. بات سمجھنا. تو یہ عادت والا دین کہتے ہیں، کہ حالت والا دین، ماحول والا دین، عادت والا دین. اور چوتھی قسم حقیقت والا دین، کہ ماحول گیا، کہ رمضان کا مہینہ گیا، عید کی نماز، ہر سال مولوی صاحب آواز لگا رہے، ارے بھائی مسجد سنی ہو گئی، مسجد سنی ہو گئی. کہ بھائی ماحول تھا، ماحول پورا ہو گیا. اچھا، حالات آتے ہیں. اب حالت کیا ہو گئے؟ کہہ رہے حاجی صاحب آپ تو تہجد میں آتے تھے. ارے بھائی وہ تو مسئلہ تھا گھر میں، حل ہو گیا. ہاں، کیا حالات صحیح ہو گئے. تو حالات گئے، حاجی صاحب بھی گئے. ہاں، کہ حالت والا دین. تیسرا کہ عادت والا، کہ عادت والا تو ہاں، کہ اس کو نفع نہیں دے رہا ہے، چل رہا ہے. کہ نفع کیا دے گا؟ کہ حقیقت والا دین. کہ چوتھی قسم ہے کہ حقیقت والا دین. یہ مطالبہ ہے ہر ایمان والے سے، ہر مسلمان سے، ہر انسان سے، کہ اپنے اندر حقیقت والا دین لے آؤ. کہ جب حقیقت والا دین اپنے اندر آئے گا نا تو اللہ پاک پوری دنیا کو مسلمانوں کے تابع کر دیں گے. ہاں، کہ جب دین میں حقیقت پیدا ہوگی کہ پوری دنیا اللہ پاک تابع کر دیں گے، باطل کو توڑ دیں گے. ہاں، پھر روئے زمین کی خلافت مسلمان کے لیے، عزت مسلمان کے لیے، ترقی مسلمان کے لیے، مدد مسلمان کے لیے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. شرط کیا ہے؟ کہ حقیقت والا دین. کہ ہر ایک سے مطالبہ ہے، کہ 2 مطالبے ہم سے اپنی ذات کے لیے. کہ پہلا مطالبہ پورے دین کا ہے، اور دوسرا مطالبہ کہ دین میں حقیقت پیدا کرنے کا ہے. اب آگے چلیں کہ دین میں حقیقت کیسے پیدا ہوگی. کہ صحابہ کی زندگی تھی، کہ صحابہ کی زندگیاں حقیقت والی تھی. کہ صحابہ کی زندگیاں کیا تھی؟ حقیقت والی تھی رضوان اللہ تعالی اجمعین. کہ ان کی زندگیوں میں دین تھا، اور دین حقیقت والا تھا، پورا دین تھا، اور دین میں حقیقت تھی. اس لیے ان کی ایک ایک چیزیں جاندار تھی. کہ جب دین میں حقیقت آتا ہے نا تو ساری چیزیں جاندار بن جاتی ہے، درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے.
کہ کیا ہے کہ حقیقت ہے کہ تلاوت کر رہے ہیں کہ قرآن چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، کہ تیر پہ تیر کھا رہے ہیں کہ کیا ہے حقیقت والا دین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد نفل میں قرآن پڑھنا شروع کرتی ہے، جھاڑے کے دنوں میں، سردی کے دنوں میں عشاء کے بعد نفل کی نیت باندھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے، صبح صادق ہوتی ہے، سلام پھینک کر ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تیری کتنی چھوٹی رات ہے، ابھی تو 2 رکعت پڑھی اور صبح صادق ہو گئی۔ حقیقت تھی دل کہ عبادت نمایاں، عبادت کیسی نمایاں، معاشرہ نمایاں، معاملات معاملات کے ایثار، ہمدردی، خدمت، کہ جان جا رہی ہے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں ہے، کہ ایثار، ہمدردی، خیر خواہی، ہاں، کہ معاشرت، معاملات ٹاپ لیول پہ، اخلاق ایک دم انک لعلی خلوق عظیم، کہ اخلاق کی سطح بہت اونچی ہے، بہت اونچی، کہ حقیقت والا دین۔ اب یہ حقیقت والا دین ان کی زندگیوں کے اندر کیسے آیا؟ 600 سال پیچھے چلے جائیں کہ 600 سال پہلے زندگیاں کیسی تھی کہ بالکل بگڑی ہوئی تھی، اجڑی ہوئی تھی، ہاں، کہ بگاڑ تھا، ٹاپ لیول کا بگاڑ تھا، کہ ایسا بگاڑ تھا کہ بیت اللہ کا طواف عبادت ننگے کرتے تھے، عبادت میں بگاڑ تھا، بیت اللہ کا طواف ننگے کرتے تھے، کہ آ کر کپڑے وہیں اتار دیتے تھے، مرد عورت، اور پھر ننگے طواف کرتے تھے، کہ یہ عبادت کا بگاڑ تھا۔ معاشرے کا بگاڑ تھا کہ عورت اگر اس کا شوہر مر گیا ہے نا، اس کو لے جا کے گاؤں کے باہر ڈال دیتے، اور اس کو ایک کوٹھڑی میں وہ رہتی، وہ نہ نہیں سکتی، کپڑے پہن نہیں سکتی، بقدر رمق سانس باقی رہے اتنا کھانا اس کو پہنچایا جاتا، اس کے جسم پر زہر پھیلتا، ایسا زہر پھیلتا کہ کیڑے مکوڑے اگر چلتے ہیں اس کے جسم پر تو مر جاتے، پھر بھی اگر وہ زندہ رہی تو اس کے بالوں کو کٹا کر گدھے پہ بٹھا کر اس کو گاؤں میں پھراتے۔ یہ معاشرے کا بگاڑ تھا، ہاں، کہ ایسا بگاڑ، اور بچی کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ بچی پیدا ہوتی اس کو دفنا دیتے تھے، زندہ بچی، سوچا، یعنی سوچ نہیں سکتے کہ معصوم بچی، اس کا چہرہ سامنے، اور اس کو پکڑ کے لے جا کے دفنا دینا۔ ہاں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، زمانے جاہلیت میں مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، بچی ساتھ میں تھی، کہ کیا بات پیش آ گئی؟ کہ اللہ کے رسول، میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی، اور یہ ہمارا مزاج بنا ہوا تھا، اور یہ ماحول بنا ہوا تھا کہ بچی کو ہم برداشت نہیں کرتے تھے، کہ بچی پیدا ہوتے ہی سنتے ہی ہم پکڑ کے اس کو دفنا دیتے تھے۔ جبل عمر کے پاس میں آج بھی جگہ وہ محفوظ ہے، کہ زندہ بچی کو پکڑ کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے پتا چلا میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، میں آیا گھر اس نیت سے کہ بچی کو دفنا دینا ہے، میں جب گھر میں داخل ہوا میری بیوی نے کہا کہ وہ تو مردہ پیدا ہوئی ہے، کہ مردہ پیدا ہوئی ہے۔ میں خوش ہوا کہ جو کام مجھے کرنا تھا وہ پہلے ہو گیا، لیکن میری بچی زندہ تھی، میری بیوی نے مجھے نہیں بتایا، اور اس نے اس بچی کو اپنی بہن کے یہاں بھیج دیا۔ جب میں سفر میں جاتا وہ اس بچی کو بلاتی، یا وہاں چلی جاتی، وہاں سے لے کر آتی، اور جب میرے سفر کے آنے کا وقت ہوتا وہ اسے چھوڑ دیتی۔ ایک مرتبہ اچانک میں گھر میں آیا، میں نے دیکھا کہ بچی ہے کھیل رہی، بہت خوبصورت بچی تھی، میرا دل ایک دم جو ہے وہ پانی پانی ہو گیا، لیکن بچی کو دیکھتے ہی پھر جنون سوار ہوا۔ میں نے کہا کس کی بچی ہے؟ بیوی گھبرا گئی، بیوی نے کہا ہماری نہیں ہے، یہ تو پڑوس سے کھیلنے آتی۔ کہا پہلے کبھی نہیں دیکھی؟ ہاں یہ کبھی کبھی آتی۔ کہا اچھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بچی بہت خوبصورت تھی، وہ بچی ایک دم سے دل میرا اس کے ساتھ میں لگ گیا، اور بچی کا دل میرے ساتھ میں لگ گیا۔ قصہ مختصر کہ دونوں کو محبت ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی پانی پیتا تو پھینک دیتی، کبھی جو ہے وہ بالوں سے کھیلتی، کبھی گود میں آ کر کھیلتی، یہاں تک کہ اس سے مجھے بہت محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ میں سفر کو مختصر کر لیتا اور جلدی سے اس کی یاد میں واپس آ جاتا، اور پھر اس کے پاس میں اسے اپنے پاس میں رکھتا۔ اس کی ماں نے دیکھا کہ ارے یہ تو بات بہت بڑھ گئی ہے، اور اگر میں کہوں گی ان سے کہ یہ تمہاری بچی ہے تو یہ خوش ہو جائیں گے اور وہ غلط کام نہیں کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہہ دیا کہ یہ پڑوس کی نہیں، یہ تو ہماری بچی ہے، میں نے آپ کے ڈر کی وجہ سے اس کو بہن کے یہاں بھیج دیا تھا۔
وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آواز میرے کان میں سنی میرا رنگ بدل گیا، اور میں نے صبح کے وقت اس کو کہا کہ بچی کو تیار کرو، کہ بچی کو تیار کیا۔ وہ سمجھی کہ کہیں گھمانے لے جا رہے ہیں۔ میں نے بچی کو بٹھایا، سواری پر بٹھایا، کلہاڑا لیا اور میں نے چلنا شروع کیا۔ بستی پوری ہو گئی، دھوپ تیز ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں مجھے پسینہ ہوتا، وہ بچی میرے پسینوں کو پوچھتی اور مجھے کہتی کہ ابو کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں اسے کہتا کہ بیٹی ابھی تھوڑی دیر کے بعد واپس ہو جانا ہے۔ یہاں تک کہ ہم دور نکل گئے، چھٹیل میدان جہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے سواری کو رکا، نیچے اترا، کلہاڑے سے زمین کھودنا شروع کیا۔ میں زمین کھودتا تھا، مجھے پسینہ ہوتا۔ وہ بچی آ کر پسینے کو پوچھتی اور مجھ سے کہتی کہ ابو یہ کھڈا کیوں کھود رہے ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھر لے جاؤ۔ میں اسے کہتا کہ بیٹی ابھی تھوڑی دیر کے بعد واپس ہو جانا ہے۔ یہاں تک کہ کھڈا کھد گیا۔ جب کھڈا تیار ہو گیا، میں نے بے رحمی سے اس کو پکڑا اور پکڑ کر میں نے اس کو کھڈے میں ڈال دیا۔ وہ بچی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، میں اس میں مٹی ڈالتا ہوں۔ وہ کہہ رہی ہے ابو میری آنکھوں پہ مٹی پڑ رہی ہے، میرے سر پر مٹی پڑ رہی ہے، آپ نے مجھے کھڈے میں کیوں ڈالا ہے، آپ مجھے کیوں نہیں نکالتے؟ کہہ رہے اس کی آواز میں نے کانوں میں گونجتی رہی، لیکن زمانے جاہلیت کا جنون مجھ پر ایسا سوار تھا کہ میں مٹی ڈالتا گیا، میں مٹی ڈالتا گیا، میں مٹی ڈالتا گیا، یہاں تک کہ اس کی آواز بند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ وہ کہنے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے پہلے جتنے اس لائن کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جہالت کا ماحول بنا ہوا تھا۔ ہاں، حکومت، معاشرت، معاملات، اخلاق ایسے بگڑے ہوئے تھے، حکومت ایسی بگڑی ہوئی تھی کہ انداز کیا تھا کہ مہمان نوازی کا انداز کیا ہوتا، اس زمانے میں غلام چلتے، تو کوئی مہمان آتا تو غلام کو بلاتے، اس کو کپڑے پہنا کر اس میں مٹی کا تیل ڈال کر اس کو جلاتے، زندہ آدمی کو جلاتے اور اس کی روشنی میں مہمان کو کھانا کھلاتے۔ ایسی جہالت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جہالت ٹاپ لیول پر پہنچ چکی۔ کون سی محنت تھی کہ 23 سال میں نقشہ بدل گیا، کہ جو جان لینے والے تھے جان دینے والے بن گئے۔ ہاں، کہ اظہار ہمدردی، کہ ایک وہ زمانہ آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہے کوئی میرے مہمان کو لے جائے کھانا کھلائے۔ سب گھر میں فاقہ چل رہا ہے، سارے گھروں میں فاقہ چل رہا ہے، کسی کے یہاں کھانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ وہ وقت وہ تھا کہ چولہے نہیں جلتے تھے، ملا تو روزی، نہ ملا تو روزہ۔ ہاں، ایک صحابی کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول میں ان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ انہیں پتا چلا کہ گھر میں کچھ ٹکڑے پڑے ہیں، اور وہ بھی کس کے لیے؟ کہ بچوں کے لیے ہے، کہ مجھے اور بیوی کو تو بھوکا رہنا ہے، کہ بچوں کے لیے ٹکڑے رکھے ہیں، گھر میں مہمان کو لے کے جا رہا ہوں۔ کہ یہ ایک محنت تھی، ایک 23 سال والی محنت، کہ اس محنت کے نتیجے میں پورا نقشہ بدل گیا، کہ جو جان لینے والے تھے جان دینے والے بن گئے۔ ہاں، کہ پورا نقشہ بدل گیا، پورے نقشے کو بدل گیا۔ کہ جب گھر میں پہنچے تو بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر آیا ہوں، یعنی گویا کہ مسجد نبی سے ایک تقاضا لے کے آیا ہوں کہ آج ہم گھر والوں کو یہ تقاضا پورا کرنا ہے۔ بیوی ہوتی تو یوں کہتی کہ میاں چلو آپ بھوکے رہنا، میں بھوکی رہوں گی، لیکن بچوں کا کیا کریں گے؟ کہ بچوں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا اور روٹی کے ٹکڑے ہیں اور وہ بھی بچوں کو کھلانے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، وہ بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں بچوں کو پھسلا کے سلا دوں گی، کہ بچوں کو پھسلا کے سلا دوں گی، آپ مہمان کے ساتھ بیٹھ جانا، کھانا اتنا ہے کہ مہمان کھا لے، کہ چراغ بجھا دینا یا بجھا دوں گی۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ اکبر، ایسا ہی ہوا کہ مہمان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ آج اس گھر میں بچے بھوکے سو رہے ہیں اور کونے میں بیوی بھوکی بیٹھی ہوئی ہے، اور میرے سامنے جو مرد بیٹھا ہے وہ بھی بھوکا ہے، اور کھانا میں کھا رہا ہوں، مہمان کو بھی پتہ نہیں۔ ہاں، کہ یہ 23 سال میں ایک نقشہ بدل گیا، کہ پورا 23 سال کا نقشہ کہ بدل گیا، کہ یہ نقشہ وجود میں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہ صبح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ رات میں کس نے مہمان کو کھانا کھلایا؟ خاموش، آواز نہیں آ رہی۔ دوسری بار، تیسری بار وہ صحابی سمجھے کہ حضور ناراض ہو جائیں گے، کہ اللہ کے رسول رات کو مہمان کو میں اپنے گھر لے گیا تھا اور میں نے کھانا کھلایا۔ کہا تمہاری شان میں اللہ نے آیت اتاری ہے۔ ہاں، کہ تمہاری شان میں اللہ نے آیت اتاری ہے کہ جب پڑھیں گے
ہاں کہ جو اپنا سب کچھ یعنی قربان کر کے دوسروں کا خیال رکھتے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ہاں کہ بعض مرتبہ ہاں کہ اللہ ہی جانتا ہے للفقراء المہاجرین الذین کہ لوگ سمجھتے ہیں کیا کہ بہت مالدار ہے. لا یسألون الناس الحافا کہ وہ تو سوال نہیں کرتے, سوال نہ کرنے کی بنا پہ لوگ سمجھتے ہیں, لیکن حالات ان کے گمبھیر ہیں, وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ میرا عمل اللہ کے لیے. کہ ایک ماحول اور ایک فضا بن گئی کہ حقیقت دین میں پیدا ہو گئی. کون سی محنت تھی, کون سی محنت تھی کہ یہ مختصر وقت میں پورا نقشہ بدل گیا کہ وہ محنت ایمانی تھی. کون سی محنت تھی؟ یہ کہ ایمانی محنت جس سے پورا دین آئے گا. پکی بات ہے, اس دین میں حقیقت ایمانی محنت کے بغیر نہیں آ سکتی. ایمانی محنت کے بغیر اس لیے مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو کہ ایمان آمنو کما آمن الناس. اللہ پاک ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایمان لاؤ, اے ایمان والو. غیروں کو نہیں کہا جا رہا ہے, کس سے کہا جا رہا ہے؟ مطالبہ کس سے ہے؟ ہاں کہ دین والوں سے کہ ایمان لاؤ تاکہ تمہاری زندگی میں دین حقیقت والا ہے. کہ ایمان کا مطالبہ ہے کہ ہماری اسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس محنت سے کیا چاہتے تھے؟ اس محنت سے ایمان کی تحریک چاہتے تھے کہ ایمان میں حرکت ہو, کہ ایمان بڑھے گا تو سب بڑھے گا, حقیقت پیدا ہوگی. کہ ایک محنت تھی, کہ کون سی محنت تھی؟ کہ صحابہ رضوان اللہ نے جو محنت کی جس سے دین اندر آیا, کہ وہ کون سی محنت تھی؟ کہ ایمانی محنت تھی. اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن, کہ ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا ہے. کہ پتہ چلا کہ ایمان سیکھنے کی چیز ہے. ایمان کیا ہے؟ جیسے ساری چیزیں سیکھی جاتی ہیں نا, ایسے ایمان سیکھا جاتا ہے. اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کہ ایمان کو سیکھو. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ سیکھو, یہ نہیں کہنا فقرہ پڑھو, فحفظ یاد کر لو. اللہ پاک کہتے ہیں سیکھو. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کہ ایمان کو سیکھو. کہ صحابہ نے ایمان کو سیکھا. کہ ایمان کہ کیا ہے ایمان؟ کہ 7 چیزوں پر ایمان ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزوں پر ایمان. کیا آمنت باللہ کہ جیسا اللہ ہے ایسا اللہ کو ماننا. سب سے پہلے کہ جیسا اللہ ہے, ہاں کہ اللہ ہے, اللہ ہی کرتے ہیں, اللہ ہے. کتنے ہیں؟ ایک ہے, ایک. لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ پاک کہتے اگر 2 ہوتے نا تو نظام گڑبڑ ہو جاتا. میں اکیلا ہوں, الہکم الہ واحد, کہ میں اکیلا ہوں, میں ہی کرتا ہوں, اللہ ہی کرتے ہیں. ہاں یہ بات دل میں اتارنا ہے. ہاں کہ دل میں اس بات کو لانا. اس لیے 2 باتیں ہیں, اس پر ایمان لانا, اس کلمے پہ ایمان لانا, اور اس کلمے کو دل میں اتارنا, یہ یقین ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں ایمان کہ ہاں ایمان کہتے ہیں کہ بالکل برحق ہے, لیکن پریکٹیکل عمل کر کے اس کو دل میں اتارنا, یہ یقین ہے. بعض مرتبہ ایمان ہے یقین نہیں ہے, بعض مرتبہ یقین ہے ایمان نہیں ہے. کہ نہیں دونوں چیزیں, کہ دونوں چیزیں ساتھ میں لازم ملزوم ہے. کہ ایمان بھی یقین بھی, یقین بھی ایمان بھی, کہ دونوں چیزیں. مثال کے طور پہ کہ ایک آدمی اچھا شوٹر ہے, گولڈ میڈلسٹ, ماہر ہے, اڑتی ہوئی چڑیا, کہ وہ اگر نشانہ کرے تو اڑتی ہوئی چڑیا کی آنکھ کو جو ہے نشانہ کر دیتے, ایسا ماہر ہے اور مشہور ہے سب میں کہ بھائی واقعی میں گولڈ میڈلسٹ ہے اور اس کا نشانہ بہت ماہر ہے. ہاں کہ سر کے اوپر کہ لکھوٹی رکھی ہے کہ بھائی وہ تو چڑیا کو لکھوٹی کو آرام سے مارے گا. ہاں کہ بھائی کیسا, کہ ہاں بالکل اس کا نشانہ ہے. اچھا بھائی ایک کام کرو, آپ کھڑے ہو جاؤ سامنے, اور آپ کے سر پہ لکھوٹی نہیں سفرجن رکھ دو, سیف رکھ دو بڑا. ہاں ارے بھائی اب اس کو کہو یہ ماہر صاحب کو کہ بھائی ذرا گولی چلا, ہم میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوگا, کیونکہ بھائی سیب میں نہیں لگا, تھوڑا نیچے آ گیا تو کام پورا ہو جائے گا. ایمان تو ہے یقین نہیں ہے.
ایمان تو ہے، ہاں بھائی نشانہ باز ہے، لیکن یقین نہیں ہے. سمجھنا کہ بسم اللہ پڑھنے سے سارے کام ہوتے ہیں. ایمان تو ہے لیکن مشق نہیں کی ہے تو یقین نہیں ہے. تو کشتی میں پیر ڈالتے ہی کہ بھائی کشتی کے بغیر کہاں سے چلے گا، کہ ایمان تو ہے کہ نہیں. ایمان کے ساتھ یقین، کہ ایمان تو یہ 7 چیزوں پر ہے. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر والقدر خیری و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ پھر اس کو دل میں اتارنا ہے، اندر اترے، اس کو یقین کہتے ہیں. اللہ کرتے ہیں، زبان بول رہی ہے کہ نہیں دل بولے. کیا کہے؟ ہاں ابھی ہم سب ایک ہی لائن میں، میں بھی، ہم سب، ہاں کہ اندر سب ہے، اللہ نہیں ہے. اس لیے ایک محنت ہے کہ اس محنت کے ذریعے سب سے پہلے مطالبہ کہ یقین اندر کی مایا مضبوط ہونی چاہیے. ابھی ہمارے پاس ایمان جو ہے نا، اس کو علم الیقین کہتے ہیں. اس لیے یقین کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں یقین کی؟ 3 قسمیں. ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین. کہ علم الیقین کیسے؟ کہ علم ہے کہ ہاں ہوتا ہے ایسا ہوگا، علم ہے. ہاں کہ جیسے مثال پہ طور پہ 2 دوست سردی میں جا رہے ہیں، وہ خوب ٹھنڈی پڑ رہی ہے اور بارش بھی ہو رہا ہے. ایک نے کہا کہ بھائی میرا گھر بالکل قریب ہے، چلو اپنے دونوں چلے جاتے ہیں اور میں تم کو گرم گرم چائے پلاتا ہوں. اب یہ اس نے جو بات کہی نا، اس کو کہتے ہیں علم الیقین. کیا کہتے ہیں؟ اب گھر آ گیا، اندر داخل ہو گئے، وہ سیدھا کچن میں گیا اور کچن میں جا کر اس نے چائے بنانا شروع کر دیا. اب خوشبو آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ ہاں خوشبو آ رہی ہے. اب وہ ٹرے میں چائے لے کر آیا. اب اس نے دیکھ لیا کہ خوشبو بھی آ رہی ہے اور لے کر بھی آ گیا. تو کیا ہے اس میں؟ کیا ہے؟ حلوہ ہے کہ برفی ہے؟ کہ نہیں چائے ہے. کہ ابھی گرم گرم، کہ وہ الائچی کی خوشبو، جعفران کی خوشبو آ رہی تھی، کہ چائے ہے. اس کو کہتے ہیں عین الیقین. کہ اب چائے اس نے رکھی، اب پی لی. کہ یہ کیا ہے؟ حق الیقین. کہ تمام صحابہ کو حق الیقین حاصل تھا. تمام صحابہ کو حق الیقین، اس لیے کسی بھی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے. کہ راستے میں شیر جا رہا ہے، کان پکڑتے تھے. اللہ کی مخلوق کو پریشان کر رہا ہے، ایک طرف ہو جا. کہ جانتے تھے کہ مخلوق ہے، یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. حق الیقین. کہ ہاں ایسے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جنت ہمارے سامنے آ جائے، جہنم ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے عمل میں فرق نہ پڑے. ہاں کہ کوئی فرق نہ پڑے. کہ آج آدمی قرآن کو دیکھ کے متاثر نہیں ہوتا، کوئی چیز ہوئی تو اسے متاثر ہوتا ہے. کہ بھائی بکری کے اندر اللہ لکھا ہوا ہے، کہ بھائی بادل میں اللہ لکھا ہوا. ارے پورے قرآن میں ہے اور یہ پوری زندگی ہے. ہاں کہ وہ تو ہے ہی، وہ تو ہے ہی. کہ یہ یقین ہے کہ حق الیقین ہر صحابہ کو حاصل تھا. اور ہم سے مطالبہ عین الیقین کا ہے کہ جب حق الیقین حاصل ہوگا نا تو اللہ کے خزانے سے لینے والا بن جائے گا یہ. ہاں اور یہ قیامت تک کے لیے، نہ کسی ولی کے لیے خاص ہے، نہ کسی کے لیے خاص نہیں. جو محنت کرے گا والذین جاہدوا فینا، کہ جو محنت کرے گا، جدوجہد کرے گا، قربانی دے گا، اللہ پاک کہیں گے کہ ہم دیں گے، ضرور بھی ضرور دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے ایمان، یقین کو پختہ کرنا، یقین بنے گا. اس لیے ایمان کی دعوت سے یقین مضبوط ہوتا ہے. کہ یقین کیسے بنے گا؟ کہ دعوت سے. کہ ایمان کی اللہ سے ہونے کی دعوت دی. اللہ سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. اس کی مشق کی جائے. کہ یہ گھر کی جو ملاقاتیں، گھر کی ملاقاتیں معمولی نہیں ہے، یہ یقین کو بنانے کی ہے. 2.5 گھنٹے، کہ 2.5 گھنٹے پڑھ کے پھر ظہر کی نماز پڑھو. آپ دیکھیں پھر نماز کیسی بنتی ہے. ہاں کہ پھر رات کو عشاء کی نماز پڑھو، کیسے عشاء کی نماز ہوتی ہے. پھر تہجد میں اٹھو، پھر کیسے تہجد ہوتی ہے. کہ 2.5 گھنٹے کی محنت ہے، اللہ سے ہوتا ہے. کہ جب بولنا شروع کرو گے نا، کہ اس کی علامت ہے کہ اللہ ہر جگہ آ جائے. اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے. اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کام بناتے ہیں. ہاں کہ شکل نہیں ہے، وہ تو شکل ہے. وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. اس سے نہیں ہوگا. کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا. اللہ کر رہے ہیں. کہ جتنی ساری چیزیں، یہ شکل ہے اور شکل مخلوق ہے. کہ کرنے میں، کام بنانے میں اللہ کی محتاج ہے. یہ مشق کرتے کرتے، اس لیے کہ اندر بگاڑ زیادہ ہے. اندر بگاڑ کیا ہے؟ زیادہ ہے. اور بگاڑ کا ماحول ہوتا ہے تو بگاڑ بڑھتا ہے.
اس لیے یقین ایمان و یقین کا ماحول بنایا جائے کہ ہر ایک آدمی بولنا شروع کرے اللہ سے ہوتا ہے. ہر آدمی کی زبان پر کیا ہو؟ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کر رہے ہیں 2.5 گھنٹے میں بیٹھ کر اب دکان پہ گیا, اب دکان پہ بیٹھ کے کیا کہے گا؟ ہاں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ دیکھ رہے ہیں, اب جھوٹ نہیں بولنا ہے, دھوکہ نہیں دینا ہے. گھر میں گیا, اب بیوی کچھ کہہ رہی ہے, اب ہاں اللہ سے ہوتا ہے. ہاں کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. ہاں کہ ایک مشق ہے اس کی کہ اللہ سے ہونے کو بولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی براہ راست یقین کی تربیت کی. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام ڈنڈا لے کے جا رہے تھے, اللہ نہیں جانتے تھے, اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کو معلوم تھا, لیکن اللہ پاک نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن میں یہ بات اتار کر یہ بات سمجھائی کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا لگ کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, ارے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاں تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال ہی عصائے, قال ہی عصائے کہ میری لاٹھی ہے, میری لاٹھی ہے. پھر آگے کیا کہا؟ اتوکہ علیہا وہش بہا علی غنمی ولی فیہا مارب اخری, ارے ٹیک لگاتا ہوں, پتے جھاڑتا ہوں اور بہت سارے کام ہیں. کہ اچھا ڈنڈا کام بناتا ہے کہ مولوی صاحب ہماری دکان سے ہاں بہت چالے سے, ہاں کہ بھائی بچوں کی شادی بھی اسی سے ہوئی اور فیس بھی اسی سے ہوتی ہے, اور جتنے آپ دیکھتے ہو نا دکانیں کہ سارے کام کس سے بنتے ہیں؟ کہ دکان سے بنتے ہیں. کہ اچھا ڈنڈا کام بناتا ہے, کہ اچھا موسیٰ ذرا ڈالو تو صحیح. ہاں ولی فیہا ہمارے قال القیہا یا موسیٰ, کہ موسیٰ ڈالو تو صحیح. موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا, فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. سمجھ میں کیوں ہو ڈالتے یہ تو اژدہا بن گیا. ہاں کہ بھئی کیا بات ہے, کہ کیا بات ہے؟ یہاں دو باتیں کہ یقین ایمان یقین کہ یہ پریکٹیکل کرنا ہے لیکن دماغ میں چڑھانا نہیں ہے. سمجھ میں کہ نہیں؟ ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اب دکان بند کر دو اللہ سے ہوتا ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی صبح 8 بجے دکان کھلتی تھی اب کیا ہے 11 بجے کھلتی ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے, یہ مطلب نہیں ہے. ہاں سمجھنا. ہاں کہ موسیٰ علیہ السلام کہ قال خذھا ولا تخف, کہ پکڑو اسے. ہاں کہ یہ بات اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا اسے. سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ, کہ اللہ پاک نے اس کو لوٹا دیا. کہ کیا بات سمجھائی؟ کہ یہ بات سمجھائی اللہ پاک نے کہ دیکھو اگر دل میں اللہ ہے اور دل میں یہ بات ہے تو پھر یہ دکان تمہیں نقصان نہیں دے گی, یہ پیسے تمہیں نقصان نہیں دیں گے, یہ کاروبار تمہیں نقصان نہیں دے گا. ہاں کہ دل میں اللہ ہے. کہ کون کر رہا ہے؟ کہ اللہ کر رہے ہیں. کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تم تو ہمارے حکم کے تابع ہو اور تمہارے دل میں تو ہم ہے کہ تم اٹھاؤ, ہاں کہ پھر ہم اسے لوٹا دیں گے. اللہ کو بتا رہے ہیں کہ کرنے والے ہم ہیں, شکل بنانے والے ہم ہیں, ہم چاہے وہ کرے. کہ دکان سے نہیں ہو رہا ہے, اللہ کر رہے ہیں, کہ اللہ کرنے والے ہیں. کہ ہاں کہ کیا مطلب کہ دکان سے کام نہیں بنیں گے, اللہ سے کام بنیں گے. تو کیا مطلب دکان پہ نہیں جانے کا؟ کہ نہیں دکان پہ جاؤ. کہ اب دکان کا تاثر کہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا, تمہیں حیران نہیں کرے گا. کہ دل میں اللہ ہے, کہ دل میں اللہ گیا اب ساری چیزیں آسان. تو ایک فضا اور ایک ماحول بنا کر کہ اللہ کرنے والے ہیں, اللہ ہی کام بناتے ہیں, اللہ ہی سے ہوتا ہے, اللہ ہی کریں گے. 1-2.5 گھنٹے کی آواز لگا کر ایک فضا بنانی ہے محلوں میں. کہ اس کا اثر جب یقین بنتا ہے نا تو سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ آدمی توبہ کر لیتا ہے. گناہوں سے آدمی کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے. یہ یقین کے بننے کی علامت ہے کہ سب سے پہلے آدمی توبہ کرتا ہے کہ گناہوں سے جو ہے وہ توبہ کرتا ہے. التائبون. کہ دوسرے یقین بننے کی علامت ہے کہ آپ اپنی بستی میں یقین والا ماحول بناؤ گے تو دوسرا نفع ہوگا کہ 100% نمازیں زندہ ہو جائے گی. کہ 100% نمازیں زندہ ہو جائے گی. اور نماز سب سے پہلے یقین بنانے والوں کو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں. ہاں اس کو کتنی توفیق دیتے ہیں؟ تہجد کی توفیق دیتے ہیں. ہاں اللہ پاک دیتے, اللہ ہی دیتے ہیں. اللہ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں کہ پھر سالہ سال گزر جاتے ہیں اس کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 20 سال میری زندگی میں ایسے گئے, 20 سال کہ اذان ہو رہی ہے اور میں مسجد میں ہوں, اللہ اذان کا جواب مسجد میں. کہ اللہ دیتے ہیں کہ اندر کی مایا بدل گئی, عبادتیں اس کی اچھی بنے گی. کہ اب ایک ماحول اور ایک فضا بنانی ہے, کہ ماحول اور فضا بناوے. کہ یقین کے ذریعے کہ پورا ایک ماحول اور ایک فضا بننی چاہیے کہ 100% نماز التائبون العابدون. کہ پھر آگے کہ پھر معاشرہ اچھا ہوگا.
معاشرہ ایمانی محنت، اس لیے ایمان بنے گا، یہ اعمال دعوت ہے نا، یہ سارے یقین کو بنانے کے. اس لیے دوسری ذمہ داری ہماری معاشرت کی، بیوی اور بچوں کی ہے. دوسری ذمہ داری آدمی اپنی بیوی کے اندر، اپنے بچوں کے اندر دین لانا، کہ بیوی بھی دیندار بنے اور بچے بھی، کہ پورا معاشرہ عورتوں سے ہے. معاشرے کا دین یہ فرض ہے، فرض معاشرے کا دین. اور یہ معاشرہ بنے گا وعاشرہن بالمعروف. اللہ پاک سفارش کر رہے ہیں کہ معاشرہ بنے گا عورت سے، کہ عورت کے اندر دین، کہ عمل دعوت سے، کہ عورت پر محنت ہونی چاہیے، کہ اپنا گھر کا ماحول بننا چاہیے، اپنے بچے اپنی بیوی کے دیندار بننی چاہیے. ہاں کیوں؟ اس لیے ہمارا لیے بننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم حضور کی امت میں ہیں اور پورے عالم میں کام کرنا ہے، اور عالم میں کام کرنے کے لیے بیوی کا، بچے کا ساتھ ضروری ہے. کہ بیوی بچے کے ساتھ کہ آپ عالم میں کام نہیں کر سکتے، تقاضے پہ نہیں چل سکتے، قربانی پہ نہیں چل سکتے. اس لیے ملت کا حکم دیا ہمیں. کس کا حکم دیا؟ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین. اللہ پاک کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور ملت ابراہیم کا حکم دیا ہے. کہ ملت ابراہیم میں کیا کہ کون تھے؟ کہ تین فرد، ایک مرد، ایک عورت اور ایک بچہ. کہ مرد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے. عورت کون ہے؟ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بچے کون ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. کہ تینوں، کہ گھر میں دین کتنا ضروری ہے. آپ دیکھیں یہ 12واں مہینہ چل رہا ہے. کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو افضل بنایا. کہ اس مہینے کا جو سبق ہے، کہ اس مہینے کا سبق اپنے گھر کو دیندار بنانا ہے. اس مہینے کا سبق، اس لیے اللہ نے اس مہینے کو بہت قیمتی دیا. اور اس مہینے میں قیمتی چیزیں رکھی ہے. شروع سے دیکھو کہ 10 راتیں اس مہینے میں دی، والفجر ولیالین عشر، 10 راتوں کی قسم اللہ پاک نے کھائی. پھر حدیث پاک میں کہ سال بھر میں 5 راتیں ہوتی ہیں. من احیا اللیالی الخمس وجبت له الجنہ، کہ 5 راتوں میں جو عبادت کرے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی، وہ بھی اسی مہینے میں. کہ 3 بڑی راتیں اسی مہینے کے اندر، 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ، لیلۃ الترویہ، لیلۃ عرفہ، لیلۃ النحار، کہ عید کی رات اسی مہینے میں، ایام تشریق اسی مہینے میں، حج اسی مہینے میں. کہ ایک سبق کہ ملت کون سی ہے؟ کہ ابراہیم کی ملت ہے. اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا کہ کیا تھا، کیا کام لینا تھا. جیسے مولوی صاحب نے بھی آیت پڑھی نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ پاک نے ان کو آزمایا. کہ 3 بڑی آزمائش. کہ کیوں آزمائش ہوئی؟ کہ آزمائش اس لیے ہوئی کہ بیت اللہ بنانا تھا، اور بیت اللہ سے حج کو جاری کرنا تھا، اور پورے عالم کو وہاں بلانا تھا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ سب کو بلانا تھا. ایک سنت قیامت تک کی جاری کرنی تھی. اتنا بڑا کام لینا تھا. تو اتنا بڑا کام لینے کے لیے 3 بڑی قربانیاں. کتنی بڑی قربانیاں؟ ہاں کہ پہلی اپنی ذات کو، کہ اپنے اندر اللہ کو اتنا بسایا کہ غیر بالکل نکل گیا. ہاں اللہ پاک نے ایک مرتبہ پہلے امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. کہ امتحان کیا لیا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں لے کر جا رہے تھے، بکریاں لے کر. تو اللہ پاک نے کہا ذرا آزماؤ تو صحیح کہ یہ کس سے محبت کر رہا ہے، کہ اس کے دل میں کیا ہے. تو اللہ پاک نے ایک انسان کو، فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا، اور وہ فرشتہ قریب جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اللہ کی حمد بیان کرنے لگا کہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. وہ فرشتہ جب پڑھنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مچل گئے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جہاں اللہ کا نام آ گیا تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ ہی تھا. حضرت ابراہیم السلام مچل گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے کہا، ارے بھائی پھر پڑھ. ہاں اس لیے کہتے ہیں کہ دل میں اللہ گئے نا پھر مزے ہی مزے. ہاں کہ پھر رات اور دن اور ہر چیز. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے بھائی پھر پڑھ. کہا کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا آدھی بکریاں دے دوں گا. آدھی بکری، بہت بڑا ریوارڈ، کیا آدھی بکریاں دے دوں گا. کہا اچھا آدھی بکریاں. پھر پڑھنا شروع کیا سبحان ذی الملک والملکوت. حضرت ابراہیم السلام اور بے چین ہو گئے. پھر کہا کہ ارے بھائی رک کیوں گیا، پھر پڑھ. کہا آپ کیا دو گے؟ کہا اور آدھی دے دوں گا، پوری دے دوں گا. اچھا پھر اس نے پڑھنا شروع کیا. حضرت ابراہیم السلام کہا اور ایک بار پڑھ. کہا اب تو کچھ نہیں ہے. کہا ایک کام کر، یہ تیری بکریاں ہیں نا اس کو میں چرا دوں گا، میں چرواہا بن جاؤں گا.
لیکن ایک بار تو پڑھ. اللہ پاک نے کہا کہ ابراہیم تم کامیاب ہو گئے. ہاں کہ پھر بڑا امتحان, یقین کا امتحان, کہ آگ میں ڈالے گئے. سنتے بار بار کہ بالکل آخر تک فرشتہ آئے, کہا آپ کی مدد کرے. کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا کسی نے نہیں بھیجا. ہاں کہا نہیں, وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, کہ وہ دیکھ رہا ہے, وہ میری مدد کرے گا. اور اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. اللہ پاک نے براہ راست قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم, کہ پہلا امتحان اس میں کامیاب. کہ پھر دوسرا امتحان کہ 80 سال کی عمر ہو گئی, اب بچہ دیا ہے, وادی غیر ذی زرعین میں لے کر پہنچے ہیں. ہاں کہ بچے کو لے کر وہاں پہنچے مکہ مکرمہ, اور یہاں ابھی چھوڑا ہے, اللہ کا حکم آیا ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑو. ہاں اب یہ گھر کی محنت, کہ گھر میں محنت ہوئی ہے, کہ بیوی پہ محنت ہوئی ہے, کہ بیوی پہ محنت, کہ بیوی کے اندر, عورتوں کے اندر اللہ نے عجیب صلاحیت رکھی ہے, ہم نے سمجھا نہیں ہے. ہاں کہ دونوں چیزیں ہیں, کہ خیر ایسی ہے کہ ولیوں کو پیچھے کر دیتی ہے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا, ہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ 114 بڑے جید صحابہ, کہ 114 میں پھر 14, اس 14 میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں کہ جہاں دین میں, کہ دین میں آگے تو ولیوں کو پیچھے کر دیتی ہے, اور دوسرا پہلو کہ بے دینی میں آگے بڑھتی ہے تو شیطان کو پیچھے کر دیتی ہے, اور آدمی کے نہیں چلتی, یاد رکھنا. ہاں کتنا بھی آدمی کہتا ہو گھر تو گھر والی کا ہے. ہاں کہ اگر حضرت گھر میں دین نہیں لائے نا تو نام مکان تو حضرت کا ہے, دستاویز حضرت کا ہے, اور حضرت گھر کے باہر ہے. ہاں ہاں کہ باہر بیٹھے حضرت کے بھائی کیم حاجی صاحب باہر بیٹھا جو, پہلا چھوکراؤ مانتا نہ تھی. ہاں کہ بھول ان کی نہیں ہے, بھول حاجی صاحب کی ہے, کہ حاجی صاحب نے گھر میں محنت نہیں کی, کہ عورت محنت کی جگہ ہے. اس لیے کہ دونوں پہلو قرآن نے ذکر کیا, کہ ان کا مکر بھی بڑا ٹیڑھا ہے, کہ عورت اگر گھر میں طے کر لے, اور اگر عورت دیندار بن گئی نا تو بچے 100% دیندار بنیں گے. کہ عورت اگر جتنے اولیاء کرام میں, بزرگان دین, اکابرین, اسلاف, یہ سب کی زندگیاں اٹھا دیکھو, اتنا بڑا درجہ دلانے والے ان کی ماں ہے. ہاں کہ بڑے بڑے, چاہے عبد القادر جیلانی ہو, چاہے بایزید بستامی ہو, ہاں چاہے نظام الدین اولیاء ہو, چاہے شاہ عالم, چاہے قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ ہو, چاہے بختیار کاکی ہو, کہ جتنے بھی بڑے بڑے, کہ سب کو اتنا بڑا درجہ دلانے والے کون؟ ماں ہے. ماں کہ کردار میں ماں ملے گی, کہ ماں نے ان کو ایسا درجہ دیا. ہاں کہ عورت, خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیر میں آرام کر رہے ہیں, خواجہ صاحب گھر میں آئے تو مسکرا رہے تھے, تو والدہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے, بہت مسکرا رہے ہو. کہا ماں تو بڑا خوشی کا دن ہے, لاکھوں لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت ہوئے, لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے. کہا بیٹا تمہارا کمال نہیں, ہمارا کمال ہے. خواجہ صاحب بیٹھ گئے, والدہ کا پیر پکڑ لیا اور کہا امی جان کیسے آپ کا کمال؟ کہا بیٹا بات اصل یہ ہے کہ میں ان دنوں میں چل رہی تھی, میں نے مشکوک لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالا, یعنی جب تم پیٹ میں تھے میں نے مشکوک لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالا. اس لیے صحابیات صبح میں صحابہ کو کہتی کہ دیکھو حلال لانا, ہاں حرام مت لانا, بھوکے رہیں گے لیکن حرام نہیں, پیٹ میں حرام نہیں داخل کریں, کہ یہ وہ تقاضے بڑھتے جاوے, کہ نہیں حلال چاہیے, حلال. کہ بیٹا مشروب گلگرا میں نے پیٹ میں نہیں ڈالا, اور جب تمہارے دودھ پلانے کا وقت تھا ایسا نہیں ہوا کہ وضو میں نے نہ کیا ہو اور نماز نہ پڑھی ہو اور تمہیں دودھ پلایا ہو, کہ جب دودھ پلانے کا وقت ہوتا میں وضو کرتی, 2 رکعت نماز پڑھتی, اس کے بعد تمہیں دودھ پلاتی. ہاں کہ یہ تربیت تھی. پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, عبد القادر جیلانی بنے, بایزید بستامی بنے, کہ یہاں ماں ہاجرہ کو جب چھوڑنے کا حکم ہوا تو ماں ہاجرہ نے فوراً کہا کہ اللہ کا حکم ہے, ہاں اللہ ہمارا کا, کہ اللہ نے حکم دیا ہے. ہاں کہا حضرت ابراہیم کا, ہاں کہا جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ضائع نہیں کریں گے. ہاں کہ دوسرے میں بھی کامیاب. پھر تیسرا بڑا امتحان قرآن کہہ رہا ہے, ہاں کہ سلام علی ابراہیم, کہ 8ویں ذی الحجہ حضرت ابراہیم السلام بیت اللہ پہنچے. بیت اللہ پہنچتے ہی بیٹے کو ملنے کے لیے, کہ 80 سال میں بیٹے سے محبت, ملنے کے لیے پہنچے. رات کو اسے خواب آیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے. ہاں حضرت ابراہیم السلام نے صبح 70 اونٹ ذبح کر دیے. پھر دوسرے دن سوئے, پھر خواب آیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے پھر 70 اونٹ ذبح کر دیے. تیسرے دن سوئے, حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ تو بیٹے کی قربانی ہے, کہ بیٹے کو ہی ذبح کرنے کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ خواہشات, ہاں
کہ چھری کہاں چل رہی ہے؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، کہ ہمارے یہاں تمہارا خون گوشت نہیں پہنچتا، ہاں وہ تو تمہارے پاس رہتا ہے، ہمارے پاس تو تمہارے دل میں کیا ہے، ولکن ینال التقوی، کیا اندر تمہارے جذبات بنے، کس پر تم نے چھری پھرائی، کیا من مانی کو چھوڑا کہ نہیں، رب چاہی کو اپنایا کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طے کر لیا کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے، گھر میں کہا تیار کرو، بیٹا تیار ہو گیا، کہا بیٹا رسی لے لو، چھری لے لو، چلتے ہیں، کہا ابا جان رچی چھری، کہ ہاں بڑے سے ملاقات کرنی ہے، قربانی بھی دینی پڑے گی۔ حضرت اسماعیل سمجھا کوئی جانور ذبح کرنا، یہ چلے، پیچھے شیطان آیا، ہاں ماں حاجرہ کے پاس، کہا تمہارے بیٹے کو لے گئے، کہاں لے گئے، کہا ذبح کرنے، کہا میرے بیٹے کون کرے گا، کہ اس کے والد کریں گے، کہا کیوں کریں گے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، کہا ہاں آج کرے گا، شیطان کہہ رہا ہے کہ آج ذبح ہوگا تمہارا بیٹا، کیوں ہوگا، کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ماں حضرہ کہنے لگی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو ایک نہیں ایسے کئی بیٹے اللہ کے نام پہ قربان، ہاں کہ اندر اتر چکا ہے، کہ تعلیم کے ذریعے چاہا جاتا ہے، ہفتہ واری اجتماع کے ذریعے چاہا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں 3 دن اپنی مسورات کو لے کر یہ چاہا جاتا ہے کہ اندر دور اترے، ہاں ورنہ شادی الگ ہوگی، ہفتہ واری اجتماع الگ ہے، کہ ہفتہ واری اجتماع میں تو پردی ہے اور شادی میں آزاد ہے، کہ اگر گھر میں یہ 3 عمل نہیں ہوئے تو اندر سے عورت کا ذہن نہیں بنے گا، اور عورت کا ذہن نہیں بنے گا بچے کا نہیں بن سکتا، کہ یہاں کیسی محنت ہوئی۔ آگے شیطان نے حضرت اسماعیل السلام کو پکڑ لیا اور کہا کہ بیٹا تجھے پتا ہے کیا ہونے والا ہے، کہا کہا تجھے ذبح کیا جائے گا، کہا مجھے، کہا کون کرے گا، کہا تیرے ابا کریں گے، کہا میرے ابا کریں گے، کیوں کریں گے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا، ہاں آج کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل السلام جب یہ سنا کہ اللہ کا حکم ہے، حضرت اسماعیل السلام چھوٹے بچے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے تو ایک نہیں ایسی کئی جانیں اللہ کے نام پہ میں قربان کر دیتا۔ ہاں شیطان نا امید ہو گیا، یہ ہے عورت کی محنت، یہ ہے عورت کی محنت، ہاں کہ بچہ عورت سے ہی بنے گا، پہلا مدرسہ ماں کی گود کے اندر کی تربیت، اندر تقوی طہارت آئے گا۔ ایسے وہ حافظ تھوڑی بنے تھے 6 مہینے میں، کہ وہ عورت دودھ پلاتے وقت قرآن پڑھتی تھی، ہاں قرآن پڑھتی تھی، بچوں کی تربیت شریعت و سنت کے مطابق کرتی تھی، کہ ایک میرے بچے کی سنت تجھے، کہ 2-2.5 سال کا جو بچہ ہے، اور جب اس کو اس کے کام کرنے والی اس کو ازار پہناتی ہے تو وہ بچہ ازار پہننے کے لیے تیار نہیں، رو رہا ہے، پھر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بہو کو کہا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، کہا اچھا، وہ گئی اور خاموش ہو گئے، تو پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابا جی بات اصل میں یہ تھی کہ وہ جو کام والی تھی اس کو ازار الٹے پیر سے پہنا رہی تھی، اس لیے بچہ یہ تیار نہیں تھا کہ سنت کے خلاف ازار پہنے، اس لیے وہ رو رہا تھا، میں نے سیدھے پیر سے اس کو پہنا دیا، اس نے پہن لیا۔ یہ ہے کہ ماں اندر سے تیار ہوئی ہے تو پھر بچہ تیار ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل نے جواب دے دیا، ہاں آگے شیطان کھڑا ہو گیا کہ ابراہیم جانے نہیں دوں گا میں تمہیں، ابراہیم نے کہا نہیں اللہ کا حکم ہے، کہا برباد ہو جاؤ گے، دیکھو حابل قابل کیسا ہوا دنیا میں، کہا وہ ایک عورت کی محبت تھی اور میں تو اللہ کی محبت میں آیا ہوں، ہاں مجھے اللہ کی محبت میں، کہ بیٹے سے محبت ہے لیکن اللہ کی محبت پہلی ہے، کہ اللہ کا حق پہلا ہے، اللہ کا حق پہلا ہے، کہ دنیا میں آج انسانیت مر رہی ہے، انسانیت مر رہی ہے کہ اللہ کا حق ہے، کہ اللہ کا حق کیا ہے، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، یہ اللہ کا حق ہے، کہ سارے حق پر چھری چلانا، 12واں مہینہ ہے کہ سارے جتنے حق ہے کہ سب حق پہ چھری چلا دینی، کہ یہ سبق ہے قربانی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں آج تو میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا، ہاں کہ ساری چیزوں پہ کہ اپنے بیٹے کو، ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وہ ہٹ نہیں رہا تھا تو کنکری اٹھائی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ماری، اندر دھس گیا، پھر آگے بڑھے، پھر ماری، پھر آگے بڑھے، پھر ماری، کہ حاجی ابھی اس وقت گئے 3 جگہ کنکری مارنا واجب، ہاں کہ 3 جگہ حاجی، کہ نہیں مارو گے تو دم دینا پڑے گا، کہ جو جائے گا وہ ادا کرے گا، کہ سنت ابراہیم اس کو زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات ہو گئی بیٹے سے کہا کہ بیٹا انی ارا فی المنام، میں نے تو خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا کروں میں بیٹا؟ تو بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، جواب کیا ہے؟ کیا قرآن کا انداز ہے، کہ قرآن نے اس کو ذکر کیا، قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کر گزریے،
ہاں قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو حکم دیا اللہ نے، آپ کر گزرے. گویا کیوں کہہ رہے کہ میں اللہ کے سامنے آپ کو ذلیل نہیں کروں گا، رسوا نہیں کروں گا. آپ چھری چلائیے، ہاں میں بھاگوں گا نہیں، میں پیچھے ہٹ نہیں کروں گا. ہاں البتہ 3 باتیں کہی کہ ابا جان آپ میرے ہاتھ پیر کو باندھ دے، جو چھری کو تیز کر لے، میری رسی میری آنکھوں پر، آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دے. ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت غالب آ جائے اور اللہ کا حکم ٹوٹ جائے. اور دوسرا مجھے سجدے میں لٹا دے. اور تیسرا جب چھری آپ چلا دیں میری رگ کٹ جائے، خون نکلے، یہ کرتا میری والدہ کو دے دینا اور میری والدہ کو کہنا کہ تمہارا بیٹا اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا. ہاں اور یہ کوہرام مچا ہے پورے عالم میں کوہرام مچ گیا. ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل تیار ہو، جلدی سے ہاتھ پیر باندھ دیے، سدے میں لٹا دیا اور چھری سے طاقت لگا رہے، چھری چل نہیں رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے چھری چل کیوں نہیں چلتی؟ اللہ چھری کو بولنے کی طاقت دیتے. چھری کہتی ہے کہ ابراہیم تم ایک بار کہہ رہے ہو چل، اللہ پاک 70 مرتبہ کہہ رہے مت چل، میں کیسے چلوں؟ ہاں ادھر اللہ پاک جبرائیل کو کہتے ہیں کہ جبرائیل جلدی سے دمبا لے کر پہنچو، اگر تاخیر کر دی تو ہم تم کو فرشتوں کی فہرست میں سے نکال دیں گے. حضرت جبرائیل جلدی سے پہنچتے دمبا رکھتے ہیں، دمبے پہ چھری چلتی ہے. حضرت ابراہیم سمجھتے ہیں کہ کٹ گئی، آنکھیں کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ دمبا کٹ گیا. کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جبرائیل دور سے کہتے ہیں کہہ رہے کیا ماجرا ہے؟ فوراً کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. حضرت اسماعیل السلام پٹی کھول کر دیکھتے کہ کیا ماجرا ہے. فوراً کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. کہ اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ 9ویں کی صبح سے لے کے 13ویں کی عصر تک پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان مرد عورت سب ہر نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھے. کہ یہ 12ویں مہینے کا سبق ہے کہ اپنے گھر میں کہ یہ کامیاب. اب اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں سلام علی ابراہیم، سلام علی شاباش ابراہیم تم کامیاب ہو گئے. حالانکہ اللہ پاک ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ بڑی بھاری آزمائش، اللہ جس کو کہے کہ کتنی بڑی بھاری آزمائش، کہ بڑی آزمائش، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. تو یہ سبق ہے کہ اپنے گھر میں کامیابی کا مطلب کہ گھر میں دینداری لانا ہے. کہ اپنے گھر میں دیندار، کہ گھر دیندار بنے گا کہ اب کیا کہ اب امت پہ چلنا پھرنا ہے، کہ بیٹا بھی ساتھ دے گا، بیوی بھی ساتھ دے گی، کہ اب آگے ساتھ دے گی، اب عالم کے اندر چلنا ہے کہ اب ذمہ داری میری ہے. اللہ نے مجھے جان دی، مال دی، کہ اللہ نے مجھے یہاں ایسے ہی ضائع کرنے کے لیے نہیں دی، کہ زندگی کا بڑا حصہ میرا نکل چکا ہے. اب میرے جذبات، میرے اندر کے عزائم یہ ہونے چاہیے کہ دنیا کے کونے کونے میں جاؤں اور اللہ تیرے دین کو پھیلاؤں. میری زندگی کا مقصد، ہاں کہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ تیرے دین کی سرفرازی. کہ میں دنیا میں آیا ہوں اسی لیے کہ 750 کروڑ انسان ہے اس وقت دنیا میں. کتنے؟ 750 کروڑ انسان ہے. 750 کروڑ کی نیت کرنی ہے کہ پوری دنیا میں ہاں اللہ کو لوگ پہچاننے والے بن جائے، اللہ کے حکم کے مطابق ایمانیات، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاق، کہ اس کے پورے دین لانے والے بن جائے تاکہ ہر ایک جنت میں جانے والے. یہ ہمارا مشن ہے. ہاں اس لیے صحابہ نے اپنا سب کچھ لگا دیا یہ مشن کو پورا کرنے کے لیے. جان کو نہ جان سمجھا، مال کو نہ مال سمجھا. ہاں کہ بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں. ہاں مکہ کو نہیں جانتے تھے، بیت اللہ کو کون نہیں جانتا؟ کہ بیت اللہ میں جاتے جی نہیں چاہتا چھوڑنے کا. کیا حاجی صاحب 40 دن رہتے ہیں نا کہ جی نہیں دھاڑے مار کے روتے ہیں. واپسی ہوتی ہے نا طواف وداع وقت دھاڑے مار کے روتے ہیں. تو صحابہ تو عبادتوں میں بہت آگے تھے. کیا محبت ہوگی بیت اللہ سے، اور پھر بیت اللہ سے زیادہ حضور سے کتنی محبت ہوگی. اللہ کے نبی حضرت معاذ کو روانہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ معاذ یہ کرنا معاذ تم جب واپس لوٹو گے تو مجھے نہیں پاؤ گے. کیا گزر رہی ہوگی اس صحابی پر. ہاں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر کو اور اللہ کے دین کو عالم کے اندر پہنچایا. ہاں کہ ٹھہرے نہیں ہیں. ہاں کوئی چیز مانے نہیں بنی. اب عبداللہ ابن مکتوم نہ بنا ہے کہ اندھے پن نے ان کو ٹھہرایا نہیں. حضرت ابو ایوب انصاری 90 سال کی عمر ہے کہ بڑی عمر نے ان کو ٹھہرایا نہیں. عمرو بن جموح پیر سے معذور ہیں کہ ان کے معذوری نے ان کو گھر میں ٹھہرایا نہیں، ان کی بیوی نے ان کو اکسایا. ہاں رخصت ملی ہے، گھر میں بیٹھے، بیوی نے اشعار پڑھنا شروع کیا. حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ تیار ہو گئے اور تیار ہوتے دعا مانگی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ گھر مت لوٹا، اب مجھے واپس مت لوٹا، مجھے بس قبول کر لے. اور وہ قبول ہو گئے. تو یہ عام طور پر تھا
عورتوں کے اندر کے جذبات. حضرت خان صاحب نے بیٹے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو, میں نے تمہیں دودھ اس لیے نہیں پلایا ہے, ہاں میں نے دودھ تمہیں اس لیے نہیں پلایا. تو یہ ایک ماحول ایک بنا, ایک قربانی کا ایک ماحول بنایا تھا, ایک فضا بنائی تھی, اور اس کے لیے جو لگانا پڑے کوئی مسئلہ نہیں. ہاں کہ دین کے بارے میں کہ کپڑے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ کے چلے گئے, کہ پوچھا کیا بات ہے, کہ اللہ کے رسول میرے اور بیوی کے درمیان میں ایک ہی کپڑا ہے, کہ اب میں گھر گیا اب جو ہے وہ کپڑے وہ سطر کو چھپا کر نماز پڑھے گی. ہاں کہ پہننے کے لیے چپل نہیں ہے, گھر میں کھانا نہیں ہے, لیکن تقاضا کہ کوئی تقاضا باقی نہیں ہے, کوئی تقاضا باقی نہیں کہ جو تقاضا آ رہا ہے کہ وہ تقاضے پہ آگے نکل رہے ہیں. ہاں تو صحابہ آپ پڑھے, اور یہ سلسلہ چلتا رہا کہ دنیا میں پانی پہنچتا رہا. جیسے مولانا علیہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ محنت ہے نا پانی کی طرح ہے, پانی کی طرح جاری, ماؤن جاری, طاہر مطاہر. ہاں کہ پاک بھی ہے پاک کرنے والا بھی ہے, کہ اپنے آپ کو محنت میں لگا دو. ایسے بزرگوں دوستو یہ محنت ایسی ہے کہ اس میں تینوں تقاضے تینوں ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہے, کہ آدمی لگ جاوے, ٹرین چالو ہے بس بٹھا دے. کہ کیا مطالبہ ہے ہم سے اس وقت, کہ وہ قربانی نہیں ہے, وہ تو بڑی قربانی تھی, کہ وہ تو واپس نہیں آنا ہے, کہ گھر سے نکلے ہیں واپس نہیں آنا ہے. ہاں کہ گھر سے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے, کہ چھوٹا بچہ ہے, کہ ایسا نہیں کہ بچے کی محبت واپس لے آ رہی ہے. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں, ان کے والد اللہ کے راستے میں چلے گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جماعت واپس آئی تو حضرت بشیر بھی دوڑے. ہر ایک باپ اپنے بیٹے کو اٹھا کر بٹھا رہا ہے, حضرت بشیر اپنے والد کو تلاش کر رہے ہیں, ادھر دوڑ رہے ہیں ادھر دوڑ رہے ہیں, چھوٹا معصوم بچے. ہاں جب والد نہیں دکھے تو پھر حضور کے پاس آئے, اور حضور سے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ این ابی, کہ میرے والد نہیں دکھ رہے. حضور سمجھ گئے کہ اس کے والد تو اللہ کو پیارے ہو گئے, آپ نے چہرہ گھما لیا. وہ ادھر آ کر کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ این ابی, آپ نے ایسے چہرہ گھما لیا, ادھر آ کر کھڑے ہو گئے. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ دونوں ٹانگوں میں جکڑ گئے. آپ نے اس پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ کیا نہیں چاہتے میں تمہارا والد بنوں اور عائشہ تمہاری ماں بنے. یہ حالت تھے کہ عالم میں پہنچانے کے لیے جذبات تھے, کہ اللہ نے آج ہمارے لیے گاڑی جو چلائی ہے بہت آسان کر, کہ 4 مہینے مانگے جاتے ہر سال 4 مہینے, کہ آدمی ہر سال 4 مہینے بنائے. ہاں کہ اپنے علاقوں میں تبدیلی لانے کے لیے ہر سال کے 4 مہینے, ہر مسجد میں دیوانے ہونے چاہیے, کہ ہر مسجد میں ہر سال 2 جماعتیں ہر مسجد سے 4 مہینے کی جانی چاہیے. یہ ہمارے عزائم ہونے چاہیے کہ کچھ کرنا ہے. ہاں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے کہ بھائی گزر جاؤ, کہ بھائی ایسے گزار دو, 40 ہو گئے 50 ہو گئے. ہاں کہ نہیں, اس لیے نہیں کچھ کرنے کے لیے آئے, اندر کے ہمارے عزائم ہو جاوے, کہ ہمارا علاقہ کھڑا ہو جائے, ہماری مسجد کھڑی ہو جائے, ہمارا حلقہ کھڑا ہو جائے, ہمارا ضلع کھڑا ہو جائے, کہ 100% شریعت و سنت ایک نمونہ بن جائے. یہ اندر کے عزائم ہونے چاہیے, کہ اس کے لیے مجھے چین سے نہیں بیٹھنا ہے. اللہ نے مجھے علم اس لیے دیا ہے, اللہ نے مجھے راحت اس لیے دی ہے, اللہ نے مجھے اچھا کاروبار اس لیے دیا ہے, اللہ نے صحت اس لیے دی ہے. ہاں دیکھو دوسروں سے لے کر عبرت. ہاں کیا تندرست تھا, ایک دم لکوا مار گیا بیٹھ گیا, یہ ہمارے لیے عبرت ہے. ہاں ایک دم مالدار تھا ایک دم اجڑ گئے, ہمارے لیے عبرت ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے, ہم اللہ کا شکر کریں, لگانے پہ لگائے, ورنہ کل اللہ پاک لے لیں گے. کہ جو قریب کے ملک میں حالات ہیں یہاں آ سکتے ہیں. ہاں کہ غفلت میں نہیں رہنا چاہیے, جو کچھ ہے وقت ہمارے پاس ہے, ہمت کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اور اس کی آسان ترتیب 4 مہینے مانگے جاتے ہیں, زیادہ نہیں. اور 4 مہینے کے ارادے سے یاد رکھنا, دین کی محنت سے آدمی کبھی اجڑتا نہیں ہے. ہاں پکی بات ہے, پکی بات ہے, آبادی کی محنت ہے, اجاڑنے کی محنت نہیں ہے, آبادی کی محنت ہے. ہاں کہ آدمی لگائے گا. اللہ آج سوچے تو صحیح کہ تبلیغ کا ابھی تو الف بھی نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن تبلیغ نے کیا کیا دیا ہمیں. کہاں تھے ہم 50 سال پہلے, کیا تھا ہمارے پاس. ہاں کہ آج اللہ نے عزت دی, اللہ نے آج راحت دی, اللہ نے گھر دیا, اللہ نے پتہ نہیں کیا کیا دیا. اب ہم نے تبلیغ کو کیا دیا. ہاں کہ کل ہم سے پوچھیں گے, کل صحابہ پوچھیں گے ہم سے کہ بتاؤ تم نے دین یتیم ہو رہا تھا. ہاں کہ لوگ بغیر کلمے کے جا رہے تھے, لوگوں میں زندگیوں میں نماز نہیں تھی, لوگ اجڑ رہے تھے, لوگوں کی زندگیوں کا معاشرہ اجڑا ہوا تھا, ایک ماحول گندا بنا ہوا تھا, جوان اپنی جوانی غلط جگہ پہ لگا رہا تھا, جوان بیٹی اپنی جوانی غلط جگہ پہ لگا رہی تھی, کہ گھر سے دے کر اسے پتہ نہیں کون مسلمان ہے کیا ہے, وہ اپنی زندگی کو ضائع کری تھی. کہ اللہ پاک کس سے پوچھیں گے, کہ اللہ پاک مجھ سے اور آپ سے پوچھیں گے. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, یہ بتا کہ قافلہ کیسے لٹا. ہاں
تو ادھر ادھر کی بات نہ کر کہ قافلہ، کہ تم قافلے کے رہبر تھے، تم ذمہ دار تھے، تمہارے پیچھے لوگ تھے. ہاں، اور نفس اور شیطان نے ان کو کیسے اچک لیا. ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیسے لوٹا. ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں ہے، سوال ہے تیری رہبری کا، کہ ہمیں ڈاکوؤں سے کوئی گلا شکوا نہیں ہے، لوٹنے والوں سے ہمیں کوئی شکوا نہیں ہے. ہمیں تو شکوا تمہارے سے ہے کہ تم نے کیا کیا، کہ دین یتیم ہو رہا تھا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا ذمہ داری، کہ میرے بچے، میری بیوی، میرا کاروبار، میرا. ارے حضور کی محنت، حضور تڑپتے تھے، بل بلاتے تھے، روتے تھے ہر وقت، امت امت امت. ہاں، آپ چاہتے تو سید الانبیاء تھے، آپ فخر رسول تھے، آپ کا کھانا جنت سے آتا، آپ کی سواری جنت سے آتی، آپ کو اچھی چیز ملتی، آپ کو ایسی بادشاہت ملتی ہاں کہ کسی کو نہ ملتی. لیکن آپ کے حالات امت کے لیے، کبھی پیٹ پہ 2 پتھر باندھے جا رہے. ہاں، کبھی بیٹی کے گھر جا رہے بھوک کی وجہ سے، اور بیٹی کو کہہ رہے کوئی کھانے کی چیز ہو تو دے دے. بیٹی کہہ رہی کہ ابا کچھ نہیں ہے گھر میں. ہاں، تو آپ کیا کہہ رہے، اصبری یا فاطمہ، فاطمہ صبر کر، تیرے اور میرے بھوکا رہنے کی وجہ سے اللہ میری امت کو معاف کر دیں گے. کہ امت، ہر وقت امت، کیا آپ امت کے لیے سب لگا رہے ہیں. کل حضور ہم سے ملیں گے، کیا ہم جواب دیں گے، کیا ہم جواب دیں گے کہ آج حضور کا دین یتیم ہو رہا ہے، کہ ابھی ہمارے یہاں 10% نماز نہیں ہے. ہاں، معاشرہ، ابھی تو معاشرے میں 95% بگاڑ ہے، شادیاں، ساری چیزیں غلط ہے. ہاں، ابھی اندر ہم گھسے نا تو پتہ چلے گا کہ دین یتیم ہو رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہاں، یہ ذمہ دار میں اور آپ ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. کہ حضور کے زمانے میں، کہ صحابہ کے زمانے میں 10% آگے پیچھے ہوتا تھا، اللہ پاک نے ان کی پکڑ کی. ہاں، کہ 3 صحابی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ہاں کہ بدر میں بھی ہے، احد میں بھی ہے، سارے تقاضوں پہ ہیں، ایک تقاضا آ گیا تھوڑا آگے پیچھے کر لیتے ہیں، اللہ پاک نے فوراً پکڑ کر لی. ہاں، کہ فوراً 50 دن بائیکاٹ، کہ کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا. تینوں پر عجیب حالات ہے. حالانکہ سارے تقاضے پورے ہوئے کہ نہیں، ذمہ داری ہے، کہ ذمہ داری. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ عذر نہیں ہے، تمہارے باپ عذر نہیں ہے، تمہارے بھائی عذر نہیں ہے، تمہاری بیویاں عذر نہیں ہیں، تمہارے رشتہ دار عذر نہیں ہیں، تمہارا کاروبار عذر نہیں ہے. وَأَنبَارٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، مال تم نے جمع کر کے رکھا، یہ عذر نہیں ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، کہ یہ تمہارے لیے عذر نہیں ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور یہ جو عیش کی راحت کے مکانات ہیں، کہ اللہ کے راستے میں جائیں گے پتہ نہیں کھانا کیسے ملے گا، اللہ کے راستے میں جائیں گے مسجدیں کیسی ہوگی، اللہ پاک کہہ رہے عذر نہیں ہے. ہاں، کہ صحابہ ایک بھی نہیں ٹھہرے. ایسے بزرگوں، دوستو، آج توبہ کرے، آج اللہ سے معافی مانگے. ہاں، فیصلہ کرے، فیصلہ. کب تک ایسا کرتے رہیں گے، کب تک ایسی زندگی گزرتی رہے گی. ہاں، زندگی کا بڑا حصہ چلا گیا ہے، بڑا حصہ چلا گیا ہے، اور لوگ چلے گئے. آپ کے یہاں بھی بہت ساری جوان موتیں ہوئی. ہاں، آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، ملتے تھے، ابھی نہیں ہے. اس لیے فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اللہ ضائع نہیں کریں گے، اللہ ضائع نہیں کریں گے. ہاں، کہ 4 مہینے لگانے سے آدمی اجڑتا نہیں ہے. ہاں، زندگی برباد نہیں ہوتی، لیکن ایک دین کا تقاضا ہے، اس کو ہم نے گلے سے لگا لیا، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. اس لیے آپ ہمت کر کے بتاؤ کہ اس مجمع میں 4 مہینے کے لیے نقد کون تیار ہے؟ نقد یہاں سے جانا ہے. ہمت کر کے بتاؤ. ماشاءاللہ جو تیار ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، اللہ ان کی جان میں، مال میں، جوانی میں برکت عطا فرماوے، اللہ قبول فرماوے. جو حضرات تیار ہے وہ بھی کھڑے ہو جائے، اور جو اب تک نہیں آیا، ارادہ تھا، چل رہا تھا، لیکن آج فیصلہ کرے کہ نہیں، آج اس بدلی سے نقد جانا ہے، کہ یہاں سے 4 مہینے نقد جائیں گے، نقد جانا ہے. فیصلہ کرے، کوئی مشکل نہیں ہے. بات اللہ نے دل میں ڈالی ہے، جب آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ آسان کر دیں گے. ہمت کے کاموں میں سے ذرا کھڑا ہونا. موجوں کو وزیر صاحب ہمت نکل گئے، ڈوبے وہی جن کے ارادے بدل گئے. ہاں، کل نہیں، آج ابھی نقد. کچھ نہیں بگڑے گا. ہاں، نہ گھر اجڑے گا، نہ بچے اجڑیں گے، نہ بیوی اجڑے گی، نہ کاروبار اجڑے گا. اللہ بڑے ہیں. ہاں، ہمت کر کے بتاؤ. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرماوے، اللہ ان کی جان میں، مال میں خوب برکت فرماوے. نقد جانے کا ہے. ہاں، اللہ قبول فرماوے. نقد بتاؤ، نقد. ماشاءاللہ، جو جا رہے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاؤ، اور جو نہیں آئیے دل میں کھڑے ہو جاؤ. ارے 10 دن بعد، 15 دن بعد، مہینے بعد جانا، ابھی کر لو، ہمت کر کے کر لو. تقاضا ہے، تقاضا ایک آپ کی ترتیب ہے.
تقاضا پورا کرو گے پتہ نہیں اللہ کیا دیں گے, ابھی ہم سوچ نہیں سکتے. اللہ قبول فرماوے, اللہ ان کی جان میں, مال میں, جوانی میں برکت. یہ بات ہے ماشاءاللہ. ہمت کرو, ہمت کرو. 4 مہینے کے بعد واپس آنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. 4 مہینے, لاک ڈاؤن میں کتنے مہینے چلے گئے؟ ہاں, کون بھوکا رہا؟ ہاں, بلکہ پھیری کرنے والے کو, ٹھیے والے کو اللہ پاک نے ایسا کھلایا کہ زندگی میں نہیں کھائے ہوں گے. اللہ کرتے ہیں, گھبراؤ مت, کچھ نہیں اجڑے گا. ہاں, یہ تو آبادی کی محنت ہے. ہمارے رہنے سے کام بنتے نہیں ہیں, ہمارے جانے سے کام بگڑتے نہیں. ہاں, کہ ہم چلے جائیں اور کام, ہم نہ جائیں اور کام بن جائے, اللہ کریں گے. سارے لوگ بنانے کے چکر میں نہیں بنتے, اللہ چاہتے وہی ہوتا ہے. اس لیے گھبراؤ مت. کیا بھائی اپنے لگ گئے کہ باقی ہے؟ لگ گئے. اللہ قبول فرمائے. کرو, ہمت کرو بھائی. بتاؤ, بلساڈ والے بتاؤ, دھوبی تالاب والے, محمدی والے بتاؤ, یارڈ والے, ہمت کرو, ہمت کرو. جو آئے ہیں ہمت کرو. آپ کے اٹھنے پہ فیصلے ہوں گے اور انشاءاللہ پورے ضلع کے فیصلے اللہ پاک کر دیں گے. ہاں, ہمت کرو تھوڑی. جب آئے ہیں اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے تو اللہ ہی آسان کرے گا. کہ جو مسئلے آپ کے برسوں کے اللہ نے حل کر دیے. ہاں, کوئی اجڑا نہیں ہے, سارے آباد ہوئے. بہت سارے اس میں سے نقد گئے تھے, یہیں سے گئے. میں ابھی نام لوں نا, یاد ہے مجھے سب, ان کے نام لوں, نقد گئے. ان کو پوچھو آپ کہ کیا ہوا, 24 گھنٹے میں تیار ہوئے, 24 گھنٹے میں. ہاں, کیا بگڑا؟ کچھ نہیں بگڑا, سب آسان ہو گیا. ہاں, غیبی نظام ہے, غیبی نظام دکھتا نہیں ہے. یہ محق اللہ الربا ویربی صدقات. کہ آنکھیں کیا کہہ رہی کہ سود اللہ پاک کہہ رہے مٹاتے ہیں, یہ اللہ کہہ رہے ہیں, اور صدقہ بڑھاتے ہیں. آنکھیں کہہ رہی ہے سود کہاں سے مٹ رہا ہے, 1000 تھے, سود پہ 10% ہے, 1100 ہو گئے. کہ نہیں, وہ غیبی نظام ہے کہ میں جاؤں گا 4 مہینے کہ میری تنخواہ 20,000 ہے, میری تنخواہ 50,000 ہے. ارے روز کے سلائی پہ 500 روپے کماتا ہوں, 15 چوک 60. ارے یہ حساب مت لگاؤ, غیبی نظام حرکت میں آئے گا. ہاں, کہاں سے آئے گا وہ؟ ابھی تو مشہور ہو گیا ہے لوگوں میں, یہ سب تبلیغ والے لگاتے ہیں نا, آتا ہے. ہاں, وہ تو اللہ دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. اس لیے کرو ہمت, گھبراؤ مت. کون ہمت کرتا ہے؟ پوری جماعت بنانی ہے. کرو جلدی جلدی, دل میں آیا تو کھڑے ہو جاؤ, گھبراؤ مت. دل میں ڈالا ہے, اللہ نے ڈالا ہے, اس کو ضائع مت کرو. فیصلے کرو, فیصلے. اگر مگر چنو چرا بعد میں, یہ شیطانی 6 نمبر ہے. ہاں, جانا ہے مگر, ہاں, کہ چلا جاؤں گا تھوڑا سا بس. ارے بھائی اللہ آسان کریں گے. کرو ہمت, کرو ہمت. ہمت مردہ تو مدد خدا. یہ بزم میں, کوتا دستی میں محرومی, کہ ہاتھ کھچنے میں محرومی ہے. جو آگے بڑھ کر اٹھا لے مینا اسی کا ہے. ہاں, کہ جو ہمت سے کھڑا ہو گیا نکل گیا, زندگی بدل گئی اس کی اور قبول ہو گیا اللہ کے یہاں. کرو ہمت, خالی 4 مہینے, بہت سستا سودا ہے. ہاں ہاں, کرو کرو. کس کے دل میں آ رہی؟ ارے نقد کے معنی آپ کو آج نے آج نہیں بھیجیں گے, 2-4 دن آپ کو دیں گے کچھ تیاری کے آگے پیچھے, وہ بھی نقد ہی ہے, آپ کو ملیں گے. مسئلہ ہے بعد میں, مشورہ بعد میں, پہلے تو کھڑے ہو جاؤ. اللہ کو سچا دکھاؤ کہ اللہ میں سچا ہوں, میرے بس میں نے کر لیا, اب آگے کا تو کر دے. کون ہمت کرتا ہے؟ کون ہمت کرتا ہے؟ ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اللہ ان کی جوانی کو قبول فرماوے, ان کے جان میں مال میں خوب برکت عطا فرماوے. ماشاء اللہ, بہت بڑی بات ہے کہ دین کو مقدم کیا ہے, دین کے تقاضے کو مقدم, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. ایک اپنی ترتیب ہے, 15 دن 20 دن بعد وہ ترتیب ہے, اور ایک تقاضا ہے. ہاں, اور تقاضے پہ کیا ملتا ہے وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کیا دیں گے کیا نہیں دیں گے. اس لیے ہمت کرو, گھبراؤ مت. ماشاء اللہ, اب تو ہمت والے ہو. ہاں, پیچھے سے بتاؤ, اوپر سے بتاؤ, ہمارے بزرگ بتاؤ, بڑی عمر کے جن کے اب تک نہیں لگے وہ طے کرو. ایسا موقع ہے, لگا دینے 4 مہینے. کرو ہمت, کرو ہمت کرو. دیکھو 5-7 ہو گئے, یہ ایک جماعت یہاں سے نقد ہونی چاہیے. تھوڑی سی آپ ہمت کرو کہ انشاءاللہ ہو جائے گی جماعت. دل میں آ رہا ہے. اچھا ایسا کرو, ذرا 5 منٹ 4-5 کے ہلکے لگا لو, ایک دوسروں کو ہمت. بعض مرتبہ کچھ ہوتا ہے, مسئلہ ہوتا ہے, آگے پیچھے ہوتا ہے, تھوڑا ہاتھ دے دیا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے. 4-5 کے ہلکے لگا لو, 4-4 5-5 کے ہلکے لگاؤ. ایک 3-4 منٹ
पाँच छह आदमी के पांच हलवे छह और लगा। आपस में एक दूसरे को चलो अल्लाह के वही जो बात कहेगी ना उसको बोलो, अल्लाह खुश होंगे। हाँ, आपकी मेहनत जाए नहीं होगी, आपका भाई बैठना जो उठने है वाले ना साथी बैठ जावे, साल में एक आध मौका हमें मिलता है। ये उठने वाले साथी बैठ जावे, हाँ। थोड़ी देर और साथ भाई ये जरा बिठा दो भाई, भाई बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। भाई बैठा। अल्लाह आपको किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी, लेकिन एक दूसरे को तरकीब देनी है। माशाल्लाह एक दूसरे को तरकीब दे, एक दूसरे के उज़्र का हल बताए कि ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। कोई काम है जिम्मे ले ले कि भाई कोई बात नहीं, आपका ये काम हम ले लेते हैं। हाँ अब शुरू कर दो जल्दी से, हिम्मत के साथ में थोड़ा हाथ फेरना शुरू करो और नकद तैयार करो, नकद। ऊपर वाले भी भाई, ऊपर वाले भी जरा हल्का लगाओ भाई। देखो एक माहौल बना हुआ है, माहौल बनाओ। हाँ खड़े होके अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह इनकी जान में, माल में, जवानी में खूब बरकत फरमावे। माशाअल्लाह देखो नाम आना शुरू हो गए, ये बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन